اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمل نعمت بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والسلام والحل والحرام ورکن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين عزوا الله عنكم الرجس أهل البيت طهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وتشيعهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون صلوات محمد وعلی عزیزان محترم برادران ایمانی بزرگان قوم صاحبان فہم و ذکا ماتمداران و پرساداران خانواد عصمت و طہارت سوگواران سید الشہداء و اصحاب با وفا بالخصوص سرزمین سرعیاں کے میرے ہر دل عزیز نوجوان برادران انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم اس عبادت عظیم کی طفیل میں جملہ حاضرین کی نیک حاجات کو قبول فرمائے۔ ہم دسبہ دعا ہیں بارگاہ خدا بندی میں کہ باراللہ حاضرین اور حاضرین کے گھر والوں میں جو بیمار انہیں شفاء کاملہ واجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے۔ یقیناً پروردگار تو تھوڑے سے نیک اعمال کا قبول کرنے والا، بہت سے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ تجھے واسطہ اس سالانہ مجالس کا پروردگار ہم سے، ہمارے والدین سے، ہمارے مرحومین سے جانے انجانے میں جو گناہ کبیرہ و صغیرہ سرزد ہوئے ان کی مغفرت فرما۔ باراللہ اس فرش ازار نما مصلح پر ان مومنین کے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج قرار نہ دے۔ ان ہاتھوں پر بالخصوص محمود پور سرعیہ کی اور اطراف کی تمامی بستیوں پہ پروردگار اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا غفران نازل فرما۔ یہاں کے ساکنین بالخصوص وہ نوجوانان قوم جو تعلیم و ذریعہ معاش کے سلسلے سے پردیس میں ہیں، پروردگار ان کو بلائے عرضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ ہمارے علماء اکرام، ہمارے مراجع اکرام کو صحت و سلامتی تندرستی عنایت فرما۔ میرے مالک، میرے اللہ، جو کاروباری لوگ ان کے کاروبار میں وسعت عنایت فرما، جو بے روزگار انہیں برسر روزگار کر دے۔ میرے مالک، میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، ہماری گھر کی بیٹیاں جو گھروں پر ہیں اسی سال ان کو بہترین کفو عنایت فرما۔ ہم کو آپس میں پیار، محبت، اتفاق، اتحاد، ایک دوسرے کی خوشی، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے مالک، میرے اللہ، کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا، بارہ دل تڑپ اٹھتا ہے جب کسی گاؤں، قصبہ، شہر ہندوستان کے باہر جاتے ہیں تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری امام بارگاہیں چمک رہی ہیں، ساری مسجدیں چمک رہی ہیں، سارے روضے چمک رہے ہیں، لیکن جب کبھی بھی نگاہ جنت البقیع کی طرف جاتی ہے تو دل تڑپنے اٹھتا ہے۔ میرے مالک، میرے اللہ،
اب جلد بجلد وہ دن بھی آ جائیں کہ ہم مرنے سے پہلے ایک بار جنت البقیع میں بنے ہوئے روضوں کی زیارت کر لیں، کیونکہ جب کبھی بھی ہم جنت البقیع کو دیکھتے ہیں تو مانو ایسا لگتا ہے آج بھی کوئی ماں بارش و دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہے۔ میرے مالک، میرے اللہ، اگر اس سال کی عطاداری تیری بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے، کوئی جزا نہیں چاہیے، بس اتنی جزا چاہیے کہ ان تمام مومنین کا شمار جنت البقیع کے مزدوروں میں ہو جائے۔ بہرحال اسی سال اور اسی سال حجت آخر آغا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ بلند ترین صلوات ارشاد فرما دے محمد وآلہ۔ زیادہ طویل عریض کا ارادہ نہ رکھتے ہوئے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گزارشات انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی جرت کی جائے گی۔ دیکھیے، میں لفظ جرت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے دوران تقریر کچھ باتیں ایسی بھی ہو جائیں کہ جن باتوں کو آپ کا سننے کا مزاج نہ ہو، لیکن ایک عنوان رکھا گیا آپ کے پوسٹر کا کہ سالانہ تبلیغی مجالس، تو لہٰذا کوشش یہ کی جائے گی کہ کچھ فضائل بھی ممبر سے ہو جائیں اور مسائل بھی ممبر سے ہو جائیں، کیونکہ الحمدللہ ہم ایسے رہبروں کے ماننے والے ہیں، ایسے لیڈروں کے ماننے والے ہیں، ایسے خلیفہ کے ماننے والے ہیں، ایسے بلا فصل امام کے ماننے والے ہیں کہ جو امام بلڈنگوں میں ایلیویشن کا قائل نہیں ہے، کردار میں ایلیویشن کا قائل ہے۔ امام کو نہ کل بھیڑ چاہیے تھی، نہ حسین کو آج بھیڑ چاہیے ہے۔ ان کو کل بھی بامعرفت چاہیے تھے، آج بھی بامعرفت چاہیے۔ ماشاءاللہ یہ محمود پر سریا کا یہ پڑھا لکھا اور تاریخ پہ نگاہ رکھنے والا مجمع اور لفظوں کو اپریشیٹ کرنے والا مجمع میری نگاہوں کے سامنے بیٹھا ہے۔ حضور والا یاد رکھیے گا، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اگر آپ ممبر سے مجھے دیکھ پا رہے ہیں اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں تو یقین مانیے میں نے اپنی اس 31 سال کی ایج میں بڑے بڑے ڈاکٹر دیکھے، لیکن قسم خدا کی میں نے اپنی اس 31 سال کی عمر میں حسین سے بڑا ڈاکٹر نہیں دیکھا۔ نہ اب آمادہ رہیں گے تو بات سے بات ہوتی چلے بھائی، میں نے اپنی اس 31 سال کی عمر میں حسین سے بڑا ڈاکٹر دیکھا ہی نہیں۔ کیسے کا مقتل کہتا ہے، مقتل کہتا ہے جس کے بلڈ گروپ کی اسلام کو ضرورت نہیں تھی، حسین نے اسے راستے سے لوٹا دیا، اور جس کے بلڈ گروپ کی ضرورت تھی خط لکھ کے کربلا میں بلا لیا۔ اللہ جانے کہاں تک بات پہنچی ہے۔ اے صلاح بھیج دے محمد وآل محمد پر۔ تو حسین کو بمعرفت چاہیے۔ دیکھیے بہت لمبا میرا سفر ہو چکا، زیادہ دیر مجھے تقریر کرنا نہیں، لہذا حسین کو معرفت چاہیے۔ نہ حسین کو کل بھیڑ چاہیے تھی، نہ حسین کو آج بھیڑ چاہیے۔ اچھا ایک شور ہے معرفت معرفت معرفت، آخر یہ معرفت کہتے کس کو ہیں؟ پلیز آئی ٹو آئی کانٹیکٹ مجھے دیکھیں بھائی، معرفت کہتے کس کو ہیں؟ معرفت یعنی پہچاننا۔ دیکھیں ہو سکتا ہے میں اردو پڑھوں تو کچھ جوانوں کے اوپر سے اردو باؤنس ہو جائے، میں زبان سے بھی ادا کروں گا اور چہرے سے بھی ادا کروں گا اور ہاتھ سے بھی، تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ معرفت کیا ہے؟ کبھی معرفت یعنی پہچاننا، معرفت یعنی پہچاننا، بصارت سے نہیں بصیرت سے۔ نہ دیکھیے یہی سارا مرحلہ ہے بھائی، معرفت یعنی پہچاننا، بصارت سے نہیں بصیرت سے۔ اور خود ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے جامع الاخبار میں فرمایا ہے کہ یاد رکھو تمہاری وہ عبادات جو بدون معرفت ہوں گی تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ یعنی اللہ وہ عبادت قبول ہی نہیں کرتا جس میں کوئی معرفت ہی نہ ہو، چاہے وہ فرش عزا کی عبادت ہو، چاہے مصلی کی عبادت ہو۔ اگر معرفت نہیں ہوگی تو کوئی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا سریا والوں، اے محمود پور والوں، معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چاہے آپ رو رو کر سریا کے عزا خانوں میں مر جاؤ، چاہے کربلا جا کے مر جاؤ، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کربلا جانا کمال نہیں ہے، کربلا سے کربلائی بن کے لوٹنا کمال ہے۔ اللہ جانے کہاں تک بات پہنچ رہی ہے بھائی، کربلا جانا کمال نہیں ہے، کربلا سے کربلائی بن کے لوٹنا کمال ہے۔ تمہاری ایکٹیویٹیز بتائے کہ کربلائی ہے، تمہارا چلنا بتائے کہ کربلائی ہے، تمہارا بولنا بتائے کہ کربلائی ہے۔ اور معاف کریے گا عزیزان محترم، برادران ایمانی، معاف کریے گا، امام حسین کو فصلی شیعہ نہیں چاہیے، نسلی شیعہ چاہیے۔
اور میں تو بھروسہ رکھ کے میں جملہ پڑھے بھائی امام حسین کو فصلی شیعہ نہیں چاہیے, امام حسین کو نسلی شیعہ چاہیے. یہ فصلی شیعہ کون ہوتے ہیں؟ کہ فصلی شیعہ وہ ہوتے ہیں رمضان آیا تو نمازی ہو گئے. بھائی رمضان آیا تو نمازی ہو گئے, محرم آیا تو عزادار بن گئے. نہیں, یاد رکھو کہ لباس بدلنے کا نام حسینیت نہیں ہے, کردار بدلنے کا نام حسینیت ہے. سلام دے محمد والے سلامت رہیے, آپ کے سننے کو سلام ہے. یقین مانیے کئی دنوں کا مسلسل سفر اور مجھے پھر سفر پہ نکل جانا ہے, لیکن قسم خدا کی ایسا بیدار مجمع کہیں کہیں ملتا ہے. اور اتنی دیر میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ وہ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے جو جملوں کو نہیں لفظوں کو کیچ کر رہا ہے. ایک ایک لفظ کو آپ گرفت کر رہے ہیں. آپ جملے کی قدر فرماتے رہیے گا. بھائی اللہ نے قرآن مجید میں واضح اور روشن یہ اعلان کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فاقم وجہک للدین حنیفا. یہ دین جو ہے دین حنیف ہے, اور اس دین کی کوالٹی کیا ہے؟ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ نے جو یہ دین بنایا ہے ہم سب کے لیے, یہ ہماری فطرت کے مطابق بنایا ہے. فطرت یعنی ہیبٹ یعنی عادت یعنی مزاج یعنی ڈیلی ایکٹیویٹیز. بہت آسان کروں گا, یعنی اللہ نے حضرت انسان کو کسی بھی ایسے فعل کا حکم نہیں دیا جو اس کی کیپیسٹی سے باہر ہو, جو اس کے کنٹرول سے باہر ہو, جو اس کے پاور سے باہر ہو. دین پریشانی کا نام نہیں ہے, دین آسانی کا نام ہے. دین بس یہ چاہتا ہے کہ جب تم دین پہ عمل کرو اور جب عقیدت کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو تو خود سے یہ کہہ سکو ہم انسان بن گئے. چلتے آؤ, میں یہاں سے 2 سے 2.5 منٹ لوں گا, اور انشاءاللہ یہ چوتھا 5واں منٹ جو آئے گا کوہرام برپا ہونے والا ہے. صرف میں آیت کا پس منظر آپ تک پہنچا رہا ہوں. بھائی دین کیا ہے؟ عین فطرت ہے. فطرت یعنی ہیبٹ. بھئی اللہ نے حضرت انسان کو کسی بھی ایسے فعل کا حکم نہیں دیا جو آپ کی کیپیسٹی سے, آپ کی تسخیر سے, آپ کے کنٹرول سے باہر ہو. مثال کے طور پر فار ایگزامپل, بھئی اللہ نے آپ سے کہا نماز پڑھو, فعل امر ہے, واجب ہے, نماز پڑھنا ہے. دین آسانی کا نام ہے. دیکھیے چچا, اللہ نے یہ تو کہا کہ نماز پڑھو, مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ واجب ہے نماز میں سورہ بقرہ پڑھو. میں تو بڑا بھروسہ رکھ کے اس آیت کو چھوڑا ہے سرکار, میں کہیں کہیں یہ باتیں پڑھتا ہوں. بھئی اللہ نے یہ تو کہا کہ فعل امر ہے واجب, نو ٹیس نو ڈسٹینس, کہ نماز پڑھنا ہے. اللہ نے آپ سے یہ تو کہا نماز پڑھو, مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ واجب ہے نماز میں سورہ بقرہ پڑھو, اور سورہ بقرہ پڑھو ایک پیر اٹھا کے پڑھو. دیکھیے اللہ نے آپ سے یہ تو کہا نماز پڑھو, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ واجب ہے سورہ بقرہ پڑھو, یہ نہیں کہا سورہ بقرہ اور پڑھو ایک پیر اٹھا کے پڑھو. اللہ نے کہا نہیں میرے بندے, کسی بھی طرح ہو جائے بس میرے نام کا ایک سجدہ کر لو. اگر کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے بیٹھ کر لو, بیٹھ کر نہیں کر سکتے لیٹ کر لو, لیٹ کر نہیں کر سکتے اشاروں میں کر لو. یعنی اللہ آپ سے اپنی عبادتیں کرا کر اپنے آپ کو طاقتور منوانا نہیں چاہتا, بلکہ تمہارے مزاج کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے. تمہارے مزاج کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے تاکہ تمہیں جھکنے کی عادت پڑ جائے, تاکہ تمہارے اندر انکساری آ جائے. اچھا آپ محسوس کریے, اللہ نے نماز کو رکھا اور نماز میں نماز جماعت کو رکھا. محسوس کر رہا نہیں کر رہا ہے بات کو؟ اور جب جماعت سے آپ نے سجدہ ادا کیا, جملہ کہہ رہا ہوں قسم خدا کی, سریا والوں یہ جملہ نہیں ہے, سکہ رائج الوقت ہے جو تمہارے گاؤں میں چلے نہ چلے پوری دنیا میں چلتا ہے. میں جملہ صرف کروں گا, بہت تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا. شرط وہی رہے گی جو ہمیشہ رہتی ہے. میں پڑھ کے آگے نکل جاؤں گا, جو سمجھے گا اسے دعائیں ہیں, جو نہیں سمجھے گا اسے سمجھنے کی دعائیں ہیں. اللہ نے نماز جماعت کو رکھا. کیوں رکھا؟ کہ نماز جماعت کو اس لیے رکھا تاکہ امیر کو پتہ ہی نہ چلے کب اس کا سر غریب کے پیروں میں چلا گیا. اللہ جانے کہا تھا میری بات ہو رہی ہے, بھائی پتہ ہی نہ چلے امیر کو کب اس کا سر غریب کے. ایک جملہ کہوں, پتہ نہیں جملے کو آپ کیسے سمجھیں گے, جملہ تو آپ چاہے جیسے سنبھالیے گا. دیکھیے اس سے بڑا جملہ میں اپنی زندگی میں خطابت کی جھولی میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. حضور والا یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا, یہ جو کچھ لوگوں کے دماغ پر امیریت کا بھوت سوار ہے نا,
میں ڈاکٹر، میں انجینئر، میں افسر، میں بڑا زمیندار، میں بڑا امیر. اے سریا والو یاد رکھنا، امیر وہ نہیں جس کے پاس دولت ہے، امیر وہ ہے جس کے پاس محبت امیر المومنین ہے. مجھے پتا تھا سب نہیں بولیں گے ہیں بھائی. جس کے پاس محبت امیر المومنین ہے. اور رہی امیر و غریب کی بات تو سنیے، یہ معاشرے کے امیر شکریہ ادا کرے معاشرے کے غریبوں کا، وہ اس لیے کہ اگر معاشرے میں غریب نہ ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا امیر کون ہے. بھائی پتہ ہی نہیں چلتا کہ امیر کون ہے. تو اللہ جو دین کے احکام ہمارے اوپر نافذ ہوئے ہیں یہ ہمیں پریشان کرنے کے لیے نہیں ہوئے ہیں. دین آسانی کا نام ہے، پریشانی کا نام. آج کون سا دن ہے؟ نہیں تھوڑا اونچا سنتا ہوں ممبر پہ، بھائی پیچھے والے بتا دیں. آج کون سا دن ہے؟ شریعت آسانی کا نام ہے. بھائی شریعت نے آپ سے کہا غسل جمعہ کرو، کہا شریعت نے شرعی مسئلہ ہے. شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کل روز جمعہ ہے اور آج جمعرات ہے، مثال کے طور پر شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کل آپ کو جمعے کے دن پانی نہیں ملے گا، تو آپ غسل جمعہ جمعرات کو کر لو. قسم خدا کی جملہ اتنا بڑا ہے نا بابا، میں زمین پہ آنے نہیں دوں گا، تم چاہے جیسے سننا. میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں راز غسل جمعہ. شریعت نے ہمارے درمیان غسل جمعہ کو کیوں رکھا؟ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ مانو آپ کو پتا ہے کل روز جمعہ ہے اور آپ کو پانی نہیں ملے گا. شریعت کہہ رہی ہے غسل جمعہ جمعرات کی رات میں کر لو. اگر جمعرات کی رات میں نہ کر پاؤ جمعے کی صبح کر لو. جمعے کی صبح نہ کر پاؤ، لیکن ماشاءاللہ آپ کے چہرے میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ اکثریت جو ہے ماشاءاللہ سب نہا دھو کے بیٹھے ہیں. ایک جملہ کہوں، بارش بھی ہو رہی ہے شاید بھیگے بھی ہوں گے، لیکن میرا جملہ انظر بھائی یاد رکھیے گا. ایک دن میں 10 بار کا نہانا ایک طرف، جمعے کے روز قربتاً اللہ کی نیت سے 3 لوٹے ڈالنا ایک طرف. 10 بار کے نہانے سے تمہارے جسم کا میل دور ہوگا، ان 3 لوٹوں سے تمہاری روح کی گندگی دور ہو جائے گی. آج سنانے جا رہا ہوں سریا کی زمین پر راز غسل جمعہ. جائیے سروں کو اٹھائیے اور یاد رکھیے گا، آیا تو کوئی حسین کا دیوانہ کوئی تحفے دے کے چلا گیا. بس شریعت نے آپ سے کہا غسل جمعہ کرو، جمعرات کو کر لو. اگر جمعرات کو نہ کر پاؤ تو جمعے کی صبح کر لو. جمعے کی صبح نہ کر پاؤ نماز جمعہ سے پہلے کر لو. نماز جمعہ سے پہلے نہ کر پاؤ جمعے کے بعد کر لو. جمعے کے بعد نہ کر پاؤ مغرب سے پہلے کر لو. مغرب سے پہلے نہ کر پاؤ تو مغرب کے بعد کر لو. اچھا حضور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب شریعت پہ عمل نہ کرنا ہو نا تو لوگ کہتے ہو مولانا ہم بھول گئے، کہتے نا بھول گئے. شریعت کہہ رہی ہے اگر غسل جمعہ جمعے کی رات میں نہ کر پاؤ تو سنیچر کو کر لو. کاش کہ جس انداز میں پڑھو باتیں آپ تک پہنچا. شریعت کہہ رہی ہے غسل جمعہ کرو، کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے. اچھا کیوں کرنا چاہیے؟ بات تو یہ ہے نا. مفات الجنان لکھنے والے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ خاتم المحدثین، انہوں نے مفات الجنان میں لکھا، وہ لکھتی ہوتے کہ یہ شریعت جو آپ کو فورس کر رہی ہے کہ غسل جمعہ کرو کرو کرو، جمعرات کو کر لو، جمعرات کو نہ کر پاؤ جمعے کی صبح میں کر لو، جمعے کی صبح نہ کر پاؤ نماز جمعہ سے پہلے کر لو، نماز جمعہ سے پہلے نہ کر پاؤ جمعے کے بعد کر لو، جمعے کے بعد نہ کر پاؤ تو مغرب سے پہلے کر لو، مغرب سے پہلے نہ کر پاؤ تو مغرب کے بعد کر لو. اگر مغرب کے بعد نہ کر پاؤ تو یہ قوم بھولنے والی قوم تو نہیں ہے نا. اگر رات میں نہ کر پاؤ تو پھر کب کرو؟ کیوں؟ کہا تاکہ تمہیں جمعے کے دن پاک رہنے کی عادت پڑ جائے. جاگو قسم خدا کی. بھائی خاتم المحدثین شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ مفات الجنان میں تحریر فرماتی ہیں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور اکرم محمد مصطفیٰ کی وصیت ہے مولا متقیان کے نام، اے علی جمعے کے دن غسل کرو، چاہے تمہیں ایک وقت کا کھانا بیچ کر ہی کیوں نہ پانی خریدنا پڑے. میں پڑھ رہا ہوں آپ غور نہیں فرما رہے، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. رسول خدا نے وصیت کری اے علی جمعے کے دن غسل کرو، اے علی جمعے کے دن غسل کرو. سنایا علی کو جا رہا ہے، بتایا ہمیں جا رہا ہے. ہاں اس علی کو شریعت کیا سمجھانا
جس علی کا چلنا شریعت ہو، جس علی کا بیٹھنا شریعت ہو، جس علی کے وجود کی حرکات و سکنات شریعت ہو، اس علی کو شریعت سمجھائی نہیں جاتی، سنایا علی کو جا رہا ہے، بتایا ہمیں جا رہا ہے۔ کیا کہا؟ اے علی جمعے کے دن غسل کرو، چاہے تمہیں ایک وقت کا کھانا بیچ کر ہی کیوں نہ پانی خریدنا پڑے۔ 3 بار پڑھ دیا، اب آپ سے سنتا ہوں کیا وصیت کری، سب مل کے بتا دے کوئی ایک بھی۔ اے علی جمعے کے دن غسل کرو، چاہے تمہیں ایک وقت کا کھانا، کاش مجھے اس جملے پہ سریا نظر آ جائے، چاہے تمہیں ایک وقت کا کھانا بیچ کر ہی کیوں نہ پانی خریدنا پڑے۔ یعنی ایک وقت کا کھانا چھوڑا جا سکتا ہے، کہاں مجلس ہے، ایک وقت کا کھانا چھوڑا جا سکتا ہے، مگر غسل جمعہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روز جمعہ تمہیں پاک رہنے کی عادت پڑ جائے، وہ اس لیے کہ امام کا ظہور بھی جمعے کے دن ہونا ہے۔ بڑی عظیم بات میں نے کہی ہے قسم خدا کی، وہ اس لیے کہ امام کا ظہور بھی جمعے کے دن ہونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو زہرا کا بیٹا بلائے تم نجس رہ جاؤ، اور نجاست اہل بیت کے قریب نہیں آتی، نجاست اہل بیت کے قریب۔ اب سمجھ میں آیا جو شریعت کہہ رہی تھی جمعرات کو کر لو، اب کر لو، اب کر لو، اب کر لو، کیوں؟ اس لیے کیونکہ امام کا ظہور بھی جمعے کے دن ہونا ہے۔ دیکھیں میں مناسبت سے پڑھوں، آج روز جمعہ ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو زہرا کا بیٹا بلائے اور تم نجس رہ جاؤ، نہیں۔ اچھا جب وہ آنے والا آئے گا تو منظر کیا ہوگا؟ روایت کے جملے ہیں کل شیء یمحو، ساری زمینیں پست ہو جائیں گی، لوگوں کو بیت اللہ پہ وجہ اللہ نظر آئے گا۔ آئے ہائے آئے ہائے، امام میں بہرحال پڑھ چکا ہوں، امام اذان دیں گے، ہم جو آپ اذان دیتے ہیں اس اذان میں چوتھا جملہ امام یہ بڑھائیں گے، اشہد ان الفاطمۃ عصمت اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میری جدہ فاطمہ اللہ کی عصمت ہے، اور سب سے پہلا قضیہ جو فیصلہ ہوگا وہ قاتلان محسن کے لیے ہوگا۔ آئے ہائے آئے ہائے ہائے، بھائی تاریخ ہے نا، جنت البقیع کی مناسبت سے تاریخ چل رہی ہے نا، امام سب سے پہلا فیصلہ جو سنائیں گے وہ قاتلان جناب محسن کے لیے سنائیں گے۔ سب سے سخت سزا اگر امام کسی کو دیں گے ان کو دیں گے جنہوں نے یزید بنایا۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ غور نہیں فرما رہے۔ اچھا یہ اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی نہیں توڑ کیا، شہزادی کے روزے کو منہدم کیا گیا۔ جاگو یار، کتنے سال ہو گئے؟ یہ 100 سال ہو گئے۔ بابا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سوچ رہے تھے کہ گنبد کی وجہ سے اہل بیت ہیں، ارے یار سمجھو یار میری بات کو، ہے یہ سوچ رہے تھے گنبد ہے تو جنت البقیع والے ہیں، یہ سوچ رہے تھے زری ہے تو جنت البقیع والے ہیں، یہ سوچ رہے تھے قبر ہے تو جنت البقیع والے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گنبد کی وجہ سے اہل بیت نہیں، زری کی وجہ سے اہل بیت نہیں، اہل بیت کی وجہ سے گنبد ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بھائی گنبد کی وجہ سے اہل بیت نہیں، اہل بیت فاطمہ کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، ہے بھائی چوتھے امام کی وجہ سے، پانچویں امام کی وجہ سے، چھٹے امام کی وجہ سے، اہل بیت کی وجہ سے گنبد ہے، گنبد کی وجہ سے اہل بیت نہیں، زری کی وجہ سے اہل بیت نہیں، اہل بیت کی وجہ سے زری ہے۔ تو حضور والا قسم خدا کی یہ جملہ اگر سریا میں نہ پڑھا جائے تو کہاں پڑھا جائے گا؟ بھائی سعودی حکمران نے اربوں خربوں خرچ کیے اور 100 سال ہو گئے، 100 سال میں اربوں خربوں خرچ کرنے کے باوجود یہ جنت البقیع سے لفظ جنت نہیں ہٹا پائے۔ اللہ اکبر، ہو رہا ہوں، اتنے خرچ کرنے کے بعد بھی لفظ جنت نہیں ہٹا پائے ہے۔ تو امام آئیں گے تو سمجھا شریعت جو آپ سے کہہ رہی ہے غسل جمعہ کرو، کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہیں روز جمعہ پاک رہنے کی عادت کیوں پڑ جائے؟ کہا اس لیے کہ امام کا ظہور بھی، میری تقریر بوجھ تو نہیں بن رہی ہے جی راشد بھائی، بوجھ تو نہیں بن رہی ہے، تاکہ تمہیں جمعے کے دن پاک رہنے کی بزرگ اجازت دے تو اگلی بات سنو، ہے اگلی بات سن لیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اے
علی، سنیں میری قوم کی ماں اور بہنیں، اے علی اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ. کبھی کبھی سن لیا کریں باتیں. اے علی اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ. یا نبی اللہ کیا مطلب؟ جمعرات کو نہ کھلائیں. اب زبان بولے نہ بولے چہرہ تو بولے گا. یا نبی اللہ جمعرات کو نہ کھلائیں. یا نبی اللہ بدھوار کو نہ کھلائیں. یا نبی اللہ ٹیوزڈے منگلوار کو نہ کھلائیں. پیر منڈے سوموار کو نہ کھلائیں. یا نبی اللہ سنڈے کو تو اکثر لوگ فری رہتے ہیں. یا نبی اللہ سنڈے کو نہ کھلائیں، سنیچر کو نہ کھلائیں. نہ بابا نہ، بلکہ شریعت تو کہہ رہی ہے روز اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا اوڑھو، اچھے گھر میں رہو، مگر شرط یہ ہے جو بھی ہو حرام کا نہ ہو، حلال کا ہو. اللہ اکبر. بھائی شریعت نے آپ کو کم منع کیا؟ شریعت تو کہہ رہی ہے روز اچھا کھائیے، شریعت کہہ رہی ہے روز اچھا پہنیے، شریعت کہہ رہی ہے اچھا اوڑھیے، اچھے گھر میں رہیے. عزیزان محترم، برادران ایمانی، یاد رکھیے گا شریعت غریب کی مخالفت نہیں کرتی، غربت کی مخالفت کرتی ہے. اب جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے. شریعت تو کہہ رہی ہے اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا اوڑھو، اچھے گھر میں رہو، لیکن شرط یہ جو بھی ہو حرام کا اچھی بولو نہ ہو، جو بھی ہو حلال کا ہو. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ دیوانے ہو جاؤ گے آپ. اے علی اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ تاکہ تمہارے بچوں کو جمعے کا انتظار رہے. اور سریا میں مجلس ہو رہی ہے، قسم خدا کی پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، تاکہ تمہارے بچوں کو جمعے کا انتظار رہے. جمعہ آئے گا تو پاپا یہ لائیں گے، جمعہ آئے گا تو امی یہ بنائیں گی. لہذا جب تمہارے بچے جمعے کا انتظار کرتے کرتے بڑے ہو جائے تو بڑے ہو کر انتظار کے منکر نہ بنے، تاکہ تمہارے بچے انتظار کے منکر نہ بنے اور منتظر رہے کہ وہ آئے گا. وہ آئے گا، جب وہ آئے گا تو انداز کیا ہوگا؟ جب وہ آئے گا، اچھا ہم سب چاہتے ہیں امام آ جائے، ہم سب چاہتے ہیں نا کہ امام آ جائے. آپ میں سے کوئی ایسا جو چاہتا ہے کہ امام نہیں آئے؟ اور آپ میں سے کون ایسا جو یہ نہیں چاہتا کہ ہم امام کے انصار و عوام میں شمار ہمارا نہ ہو؟ ہم سب چاہ رہے ہیں نا. بلاؤ امام کو، بلاؤ. پھر کہوں امام کو بلاؤ. یار میرے جوانوں امام کو بلاؤ، مگر شرط یہ ہے کوفے والوں کی طرح نہ بلاؤ. اگر بلانا ہے امام کو تو مدینے والوں کی طرح بلاؤ، مدینے والوں کی طرح بلاؤ. اب حالات سازگار ہو گئے، خبر آئی ہے کہ عنقریب جنت البقیع تعمیر ہوگی، اور دعاؤں میں ایک دعا یہ کرو کہ ہم سب مرنے سے پہلے جنت البقیع کے بنے ہوئے روضوں کو دیکھیں. اچھا یہ جو سیرت چلی آ رہی، سیرت سے سیرت ملائیے. جب سیرت سے سیرت ملتی ہے نا تب جا کے پتہ چلتا ہے کون کس کا ہے. یوں ہی قرآن نے نہیں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. شہید ملتان یہ مثال دیتے تھے. قرآن جو کہہ رہا ہے کہ سوال کرو جب تم نہ جانتے ہو. اور آپ کی بستی میں دو چار تو ایسے ہوں گے جو وہی سوال کرتے جس کا جواب انہیں پتہ ہوتا ہے. ہوتے نا. جبکہ قرآن کیا کرے، اگر نہ جانتے ہو تو سوال کرو. شہید ملتان کی مثال جملے مجھ حقیر کے ہوں گے اور انشاءاللہ زندگی بھر آپ یاد رکھیں گے. بھائی قرآن کہہ رہا ہے سوال کرو اگر تم نہ جانتے ہو. یہی کہہ رہا ہے قرآن. شہید ملتان مثال دیا کرتے تھے کہ انسان اور جانور کے بچے میں، اب مجھے نہیں پتا کتنے لوگ سر جھکائیں گے کتنے سر اٹھائیں گے، وہ پڑھا کرتے تھے کہ انسان اور جانور کے بچے میں بنیادی فرق ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان کا بچہ بچپن سے ہی سوال کرنا شروع کر دیتا ہے. امی یہ کیا ہے، امی یہ کیا ہے، میں چہرے دیکھ رہا ہوں. امی یہ کیا ہے، امی یہ کیا ہے، امی یہ کیا ہے. اس لیے سرائیاں والوں، امی جان کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. مجھے پتا تھا سب نہیں بولیں گے، جو خاموش بڑے مظلوم ہیں بھائی ہیں. دیکھیے اس لیے امی جان کا پڑھا لکھا ہونا ہے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں اور یہ میسج قوم کے بزرگوں تک پہنچے اور قوم کی اس موجودہ وقت میں پڑھنے لکھنے والی بیٹیوں تک بھی پہنچے. میں کہتا ہوں اپنے گھر سے
آپ پڑھی لکھی بیٹیوں کو رخصت کریے، پڑھی لکھی بیٹیوں کو رخصت کریے، کیونکہ پتہ نہیں کتنے لوگ جملے کو سمجھیں گے، ڈر ہے جملہ ضائع نہ ہو جائے۔ جب تک زندہ رہنا میرے ایک جملے کو یاد رکھنا، اے سرنگیا والو، مرد فرد ہوتا ہے، عورت معاشرہ ہوتی ہے۔ نا بھروسہ تھا بھائی، مرد فرد ہوتا ہے، عورت معاشرہ ہوتی ہے۔ جب مرد بگڑتا ہے اکیلا مرد بگڑتا ہے، جب عورت بگڑتی ہے پورا معاشرہ بگڑتا ہے۔ ایک پیغام ہے میری قوم کے نام، بھائی مرد فرد ہوتا ہے، عورت معاشرہ ہوتی ہے۔ جب مرد بگڑے گا تو اکیلا مرد بگڑے گا، عورت بگڑے گی تو معاشرہ بگڑے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بیٹیوں کو پڑھاؤ، بیٹیوں کو لکھاؤ۔ اگر آپ اپنے گھر سے ایک پڑھی لکھی بیٹی کو رخصت کریں گے، بیٹی ایک جائے گی، نسل پوری جائے گی۔ چہرے تو بول رہے ہیں بھائی، اللہ جانے جو خاموش ہے میں ان کے لیے کیا سمجھوں سرکار ہے۔ بھائی بیٹی ایک جائے گی، پڑھی لکھی نسل حضور پوری جائے گی۔ اگر آپ اپنے گھر سے ایک جاہل بیٹی کو رخصت کریں گے، بیٹی ایک جائے گی، جاہل نسل پوری جائے گی۔ یار میں کیوں کہہ رہا ہوں بیٹیوں کو پڑھاؤ؟ وہ اس لیے کہ جب کبھی بھی شادی کے بعد کہیں پر چار پڑھی لکھی بہویں بیٹھیں گی تو آپس میں گفتگو کریں گی، تم نے بی اے کہاں سے کیا، تم نے ایم اے کہاں سے کیا، تم نے پی ایچ ڈی کہاں سے کری۔ اس کے برعکس جب کبھی بھی چار جاہل بہویں بیٹھیں گی، کبھی کسی کی گھر کی باتیں، کبھی کسی کی گھر بات پہنچ رہی ہے نا میری، تو صلاح بھیج دے محمد وآل محمد پر۔ ہاتھ اچھے، مولا تمہارے بازوؤں کو سلامت رکھے جیو۔ اچھا جب ماں جاہل ہو جائے تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ بدر کے بعد کوئی ہندا جیسی ماں نکلتی ہے، لیکن ماں کا کردار بہت اہم ہے بچے کی زندگی میں۔ ہاں کیونکہ اگر ماں ہندا ہو تو نسل میں یزید آتا ہے، ماں اگر فاطمہ ہو تو دنیا کو حسین ملتا ہے۔ سمجھو نا ماں کا کردار ہوتا کیا ہے۔ بدر کے بعد ہندا نکلی، مقام ابوا پہ پہنچی، اس نے بیلچہ لیا اور رسول اللہ کی والدہ بی بی آمنہ کی قبر تھی، بی بی آمنہ کی قبر تھی۔ اس ملونہ کو پتہ چلا یہ محمد مصطفیٰ کی ماں کی قبر ہے۔ اس ملونہ نے محمد مصطفیٰ کی قبر کو توڑا۔ سامنے جنت البقیع رکھو نا، جنت البقیع کو بھی توڑا گیا نا۔ کردار سے کردار ملتا ہے، نسل سے نسل ملتی ہے، خون سے خون ملتا ہے۔ بھائی قبر کو توڑا، آگے بڑھ گئی۔ جب رسول اللہ واپس آئے تو رسول اللہ نے واپس آ کر اپنی ماں کی قبر کو اس حالت میں دیکھا۔ آپ غمگین ہوئے، مغمون ہوئے، بیٹھے اپنی ہاتھوں سے قبر کو آراستہ کیا۔ یعنی تاریخ میں دو کردار ملے، ایک قبر توڑنے والا، ایک قبر بنانے والا۔ یعنی قبروں کو توڑنا یزید کی دادی کی سنت ہے۔ اللہ جانے میں کہاں سے لفظ لاؤں تمہارے لیے۔ بھائی قبروں کو توڑنا یزید کی دادی کی سنت ہے، قبروں کو بنانا حسین کے نانا کی سنت ہے۔ بھائی کردار سے کردار ملتا ہے، کردار سے کردار۔ اچھا آپ نے وہ مرحلہ نہیں سنا جب جناب حمزہ جنگ احد میں شہید ہوئے نہیں ہوئے تو ہوا کیا تاریخ میں؟ کچھ لوگ نبی اللہ کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ، کردار سے کردار، کیونکہ جو گودام میں ہوگا وہی تو شو روم میں آئے گا نا۔ لفظوں پہ قدر فرمائے بھائی کچھ لوگ نبی اللہ کی خدمت آئے، یا نبی اللہ حمزہ شہید ہو گئے۔ نبی اللہ بلک کرو، کہا یا نبی اللہ اس سے آگے بھی مصائب ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ملونہ ہندا نے آپ کے چچا حمزہ کے کان کو کاٹا، ناک کو کاٹا۔ اگر تمہارے سر بھی چھت سے ٹکرائے تو تعجب نہ کرنا، کیونکہ جملہ خطابت کرنے رسول اللہ کا جملہ ہے۔ کان کو کاٹا، ناک کو کاٹا، انگلیوں کو، اور یا نبی اللہ اس ملونہ نے ایک ہار بنایا اور گلے میں ڈالا۔ اور یا نبی اللہ صرف اتنا ہی نہیں کیا، ہم نے کیا دیکھا؟ اس ملونہ نے جناب حمزہ کے جگر کو چاک کیا اور آپ کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبانے لگی۔ جاگ رہے ہو
اپنے دائیں بائیں وہ چہرے بھی دیکھو جنہوں نے آج تک سریا میں سبحان اللہ نہیں کہا. محبت رسول کا تقاضا ہے ہاتھ اٹھنے چاہیے, اور جو ہاتھ اٹھیں گے میں دعا کروں گا مولا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کا شمار جنت البقیع کے مزدوروں میں کرے. جملہ اتنا وزنی ہے میں زمین پر نہیں آنے دوں گا, تم چاہے جیسے سننا. یا نبی اللہ اس ملعونہ نے کلیجہ نکالا اور چبایا, لیکن یا نبی اللہ ہم نے کیا دیکھا, اس نے کلیجہ تو بہت چبایا مگر چبا نہیں پائی. جاگو ایک لمحے کے لیے, یا نبی اللہ سے کلیجہ نکالا چبانا چاہا مگر چبا نہیں پائی. نبی اللہ نے فرمایا اگر قیامت تک بھی چبائے تو چبا نہیں پائے گی. وہ اس لیے کہ میرے چچا کے جسم کا ہر ایک ٹکڑا جنتی ہے, اور اللہ نہیں چاہتا کسی جہنمی پیٹ میں جنت کی کوئی نظر. اب تو اپنی مرضی سے صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر, اللہ نہیں چاہتا. میرے چچا کے جیتے رہیے, وقت میرے پاس ختم ہو رہا ہے. حکمن کچھ باتیں آپ تک تبرکن تک پہنچا رہا ہوں, حکمن کچھ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں. کئی بار آئے نوجوانوں کو حکم رہا, لیکن میں اس کو عرض خدمت کر کچھ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو ماں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے, اور دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ اچھی زوجہ سب کو مل جائے. بھائی جب نبیوں کو نہ ملی, میں کیا کہہ رہا ہوں, اماموں کو نہ ملی, اچھا ہر آدمی یہ چاہتا ہے ہم جنت میں جائیں. اچھا جنت میں جائیں گے تو کیا ہوگا کہ حوریں ملیں گی. حوریں, اے میرے قوم کے مردوں ہوش کے ناخن خریدو, جنت میں جاؤ گے حوریں ملیں گی, مگر شرط یہ ہے پہلے خود کو تو فرشتہ بنا لو. اچھا جب اپنے پہ آتی تو خاموش رہتے ہو. صلوات بھیجو محمد والے محمد پر. بھائی جنت میں حوریں ملیں گی مگر پہلے خود کو تو فرشتہ بنا لو. اچھا تاریخ میں ایک الزام ہے, وہ الزام غالباً 2015 میں مرحلہ پڑا تھا. سوچی کئی سالوں کے بعد اس کو چھیڑ رہا ہوں میں. وہ بھی روزے اربعین لکھنؤ کی زمین پر. یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع ہے, اور وہاں تو قریب آپ دیکھیں ہے وہ مجلس قریب 70-80 ہزار 1 لاکھ کا مجمع تھا. لیکن دیوانگی طاری ہو جائے گی اگر میرا ساتھ اس 2 مرحلے پہ آپ نے دے دیا. جاگے کا بھائی الزام یہ لگایا جاتا ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, وہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا. کس کے؟ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فرق تھا. میں بات کو کٹ نہیں ریلیٹ کر رہا ہوں. کا کیا فرق تھا؟ کا فرق یہ تھا کہ نعوذ باللہ ایک بھائی صلح پسند تھا, اس نے صلح کر لی. ایک بھائی جنگجو تھا. اگر اس سے پہلے اس انداز میں یہ باتیں سنی ہو تو میری قسمت, کیونکہ اب تو مصیبت یہ آ گئی ہے نا سرکار کہ خطیب بعد میں پہنچتا ہے, مجلس پہلے پہنچ جاتی ہے. میں کیا کروں, لائیو سنے تاکہ کچھ باتیں آپ تک آپ کی تسکین بلا کے لیے کافی ہو جائے. سنیے گا بات پہنچ رہی ہے کہ وہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا. ایک صلح پسند تھا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, نقل کفر نباشر. وہ ایک بھائی جنگجو تھا, وہ کربلا آ گیا. اچھا یہ بتائیے یہ دامن امامت پر الزام ہے یا نہیں؟ تھکو نا یار, الزام ہے یا نہیں؟ بھائی جب الزام ہے تو اس کا جواب کون دے گا؟ ہم دیں گے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھائی صلح پسند تھا ایک بھائی جنگجو تھا, تو سنیے امام حسن سے صلح مانگی گئی تھی, بیعت نہیں مانگی گئی تھی. تھکو نہیں یار, میری محنت ضائع نہ کرو. امام حسن سے صلح مانگی گئی تھی, بیعت نہیں مانگی گئی تھی. اور امام حسین سے بیعت مانگی گئی تھی, صلح نہیں مانگی گئی تھی. اگر امام حسن سے بیعت مانگی جاتی امام حسین وہی کرتے جو حسین نے کیا. جملہ کہوں ضائع تو نہیں کرو گے. اور امام حسین نکلے, اور جب امام حسین نکلے تو جناب محمد حنفیہ نے روکا. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے ممبروں سے تاریخ جناب محمد حنفیہ نہیں پڑھی جاتی. 15 ہجری میں ولادت ہے جناب محمد حنفیہ کی, 26 ہجری میں ولادت ہے مولا عباس کی. مولا عباس سے 10 سال بڑے ہیں محمد حنفیہ, 10 سال بڑے ہیں. اب بتاؤ محمد حنفیہ کیا جب نکلنے لگے نا, اچھا یہ جملہ اتنی جلدی حلق سے نہیں اترے گا جب تک آپ یہ نہیں سمجھے کہ محمد حنفیہ ہے کون. جب جنگ صفین کا مارکا آیا نا, جنگ صفین کا مارکا, سنیں
میرے قوم کے وہ جوان جو اپنے بھائی کی برائی باہر کرتے ہیں، ہاں پیغام ہے خبردار بھائیوں میں کتنا ہی اختلافات کیوں نہ ہو، کبھی بھائی کی برائی کبھی غیروں سے نہ کرنا، کتنا ہی اختلافات بڑھ جائے کبھی بھائی کی شکایت غیروں سے نہیں کرنا۔ گھر کمزور ہوگا، گھر کمزور ہوگا تو خاندان کمزور ہوگا، خاندان کمزور ہوگا تو قبیلہ کمزور ہوگا، قبیلہ کمزور ہو جائے گا تو معاشرہ کمزور ہو جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں جناب محمد حنفیہ، جنگ صفین کا مارکا، گھماسان کی جنگ ہو رہی ہے، مولا متقیان نے آواز دی، اے بیٹا محمد حنفیہ، ہاں بابا جان، کہ جاؤ آگے بڑھو، آگے بڑھ کے جنگ کرو، اور یہ دو لوگوں کو ساتھ میں لے کے جاؤ۔ محمد حنفیہ آگے، دو لوگ ساتھ میں تھے۔ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں نا سرکار بھائی کو بھائی سے لڑوانے والے، ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سرکار جو نہ یہاں ہوتے نہ وہاں ہوتے ہیں، ان کا کام ہی ہوتا ہے یہاں کی وہاں کرتے ہیں، وہاں کی یہاں کرتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں غیبت کرنے والا۔ اور غیبت کرنے والے کی ایک پہچان بتاؤں، غیبت کرنے والے کی ایک پہچان بتاؤں چچا، غیبت کرنے والے کی ایک پہچان ہی ہوتی ہے، یہ جب کسی کے پاس بیٹھتا ہے تو کہتا ہے ایک بات بتاؤں، تو انسان کا مزاج ہے ہاں بتاؤ بتاؤ بتاؤ، کب بتاؤں گا مگر میرا نام نہیں بتانا، ہاں سب نہیں بولیں گے۔ اچھا جو یہ کہہ رہا ہے نام نہیں بتانا، اس کا مطلب یہ ہے اس کا ناشتہ وہاں بھی پکا ہے، وہاں بھی پکا ہے، یہ ہے غیبت کرنے والے۔ تو سنیے، جب جناب کہیں مجلس کہیں اور نہ نکل جائے، جب جناب محمد حنفیہ میدان میں آگے آئے تو کچھ لوگ جو اگل بغل والے تھے بھائی کو بھائی سے لڑوانے والے، دیکھیں خون علی ہوتا کیسا ہے، معرفت محمد حنفیہ دیکھیں، تو وہ دو لوگ آگے آئے، آگے بڑھ کے کہا اے فرزند علی معاف کرنا، یہ مجھے اچھا نہیں لگا، دیکھا علی جو ہے حسنین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہائے ہائے آپ سے کم محبت کرتے ہیں، آپ کو پہلے بھیج دیا، لہذا جو کچھ ہو آپ کو ہو جائے، قسم خدا کی کوہرام برپا ہونے والا ہے سریا کی زمین پر۔ جواب سنیے گا جناب محمد حنفیہ کا ہے، علی زیادہ محبت کرتے حسنین سے، وہ چاہ رہے تھے کہ حسنین بچ جائیں اور جو ہو محمد حنفیہ کو ہو جائے۔ ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ نے کہا مجھے یہ بتا، تو میرے ساتھ جنگ کے میدان میں جا رہا ہے، کہاں؟ کہا یہ بتا اگر تیری طرف تیر آئے گا تو کیا کرے گا؟ نہ جملہ میں چھوڑ گیا۔ کہا یہ بتا اگر تیری آنکھوں کی طرف تیر آئے گا تو کیا کرے گا؟ کہا روکوں گا۔ کہا کہے سے روکے گا؟ کہا ہاتھ سے روکوں گا۔ کہا اس کا مطلب یہ ہوا تجھے اپنے ہاتھ سے کم محبت ہے۔ جاؤ، کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اپنے ہاتھوں سے کم محبت ہے، آنکھوں سے زیادہ محبت ہے۔ کہا نہیں، یہ بھی جسم کا ٹکڑا ہے، یہ بھی جسم کا ٹکڑا ہے، جتنی محبت ہاتھ سے ہے اتنی آنکھوں سے ہے۔ کہا یہی تو تجھے سمجھا رہا ہوں، حسنین بابا کی آنکھیں ہے، میں بابا کا بازو، یہ ہے محمد حنفیہ۔ ایک سلام بھیجے محمد والے محمد پہ مل جل کے۔ سنیے گا، حسنین بابا کی آنکھیں ہیں، میں محمد حنفیہ بابا کا بازو ہوں، یعنی علی کی بازو والی قوت کو محمد حنفیہ کہتے ہیں، یہی ہے محمد حنفیہ۔ جب امام حسین نکلنے لگے پوچھا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نانا کی امت کی، پڑھے لکھے افراد ہے، آگے کا جملہ بتا دے، نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا آپ سوچئے، بہت آہستہ سے پڑھوں گا، امام حسین کو تو یہ کہنا چاہیے تھا یزید بگڑ گیا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہے، حلال کو حرام کر رہا ہے، کتنے چہرے کھل رہے ہیں، میں سارے چہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ امام حسین کو تو یہ کہنا چاہیے تھا یزید بگڑ گیا ہے، یزید کو سدھارنے جا رہا ہوں، یہی کہنا چاہیے تھا نا، لیکن کیا کہا امام حسین نے؟ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، یعنی امام حسین نے یہ پیغام دے دیا اگر امت سدھر جائے تو یزید بننے ہی نہ دے۔ ارے بڑا عظیم جملہ میں نے قسم خدا کی صرف کیا ہے، یاد رکھیے گا، یزید بن کر نہیں آتا، معاشرہ یزید بناتا ہے۔
جب بہت ساری برائیاں ملتی ہیں تب یزید بنتا ہے. سنیے یزید کیسے بنا, اور آج یزیدیت کا ہی آپریشن ہے. بھائی جب وہ گیا بڑا والا معاویہ جب گیا, کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں وہ معاویہ کو برا نہ کہیے, ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں جنہوں نے کتابوں کے ڈھیروں کو الحمدللہ اس عمر میں نگاہوں سے گزارا ہے, وہ معاویہ کو برا نہ کہیے, معاویہ تو یزید کے باپ تھے. یار کتابوں کو تو پڑھو, وہ تو یزید کے بھی باپ تھے. نہیں مجھے لگ رہا ہے میری مجلس بوجھ بن رہی ہے آپ پر, ہے بھائی وہ تو یزید کے بھی باپ تھے. جب وہ گیا, جب آیا اصلی یزید نے کہلوایا ولید و مروان سے, امام حسین کو بلایا گیا دربار میں. جاگنا, امام حسین دربار میں آئے, وہاں سے ایک آواز بلند ہوئی, اے حسین بیعت کرو. کہلوایا کس نے؟ کہلوایا کس نے؟ اے حسین, جاگ رہے ہو نا, اے حسین بیعت کرو. جیسے ہی وہاں سے یہ کہا گیا کہ بیعت کرو, قسم خدا کی یہی ایک جملہ فرق کرتا ہے سعودیوں میں اور حسینیوں میں, نجدیوں میں اور حسینیوں میں, یہودیوں میں اور حسینیوں نے. تاریخی جملہ میرے مولا حسین نے کہا. جب وہاں سے یہ کہا گیا کہ بیعت کرو تو زہرا کے لال نے, جاگنا, زہرا کے لال نے شجرہ طیبہ کے پاکیزہ شجر کو قلم بنایا, خون ابو طالب کو سیاہی بنایا, اور قیامت تک کے پیدا ہونے والے ہر شریف کی جبین پر حسین نے جملہ لکھا, او یزید مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے. یہی مجلس ہے. جاگو. دیکھیے اب آپ داد دے نہ دیں, دیکھیے اب تو موسم بھی داد دینے لگا ہے نا, اب پتہ نہیں آپ مسکرا رہے ہیں نہیں مسکرا, اب تو آسمان بھی مسکرا رہا ہے. اب جملوں کی بارش ہونے والی ہے. بھائی امام حسین نے کیا فرمایا؟ یزید مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت, یا سوچو, سکون سے سوچو. اگر تھک گئے ہو تو گھر جا کے سوچنا, لیکن سوچنا ضرور. کیا کہا امام حسین نے؟ مجھ جیسا, اچھے بولو, تجھ جیسے کی بیعت, یا سوچو. امام حسین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں حسین ابن علی تجھ یزید کی بیعت کیوں کروں. مجلس ہے, مجلس ہے. بھائی کہہ سکتے تھے نا, کہہ سکتے تھے نا. کہا نہیں کہا, پھر کیا کہا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی امام حسین نے بتا دیا مجھ جیسے بھی اور ہیں, اس کے جیسے بھی اور ہیں. یار تم مجلس ہی نہیں سننا چاہ رہے ہو, کہ مجھ جیسے بھی اور ہیں, اس کے جیسے بھی اور ہیں. آج دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا میڈیا لندن BBC میڈیا ہے, آج ہم سے پوچھتا ہے یہ داعش والے کون ہیں, یہ دہشت گرد کون ہیں, یہ القاعدہ والے کون ہیں. یار ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ تو 1400 برس پہلے حسین نے بتا دیا مجھ جیسا. آئے ہائے. دیکھو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ماؤں کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. تم اب بھی نہیں سمجھے نا بھائی. الحمدللہ 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 الحمدللہ, جن گھروں میں زینب کا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے ان کی اولاد القاعدہ نہیں ہوتی. آئے ہائے. بھائی آج لندن BBC میڈیا سوال کرتا ہے یہ داعش والے کون ہیں, یہ آئیس والے کون ہیں, یہ القاعدہ کون ہے, یہ بے قاعدہ کون ہے. یہ تو امام حسین نے بتا دیا. اچھا میں یہ بتاؤں یہ القاعدہ والے کون ہیں, یہ داعش والے کون ہیں؟ بھائی پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہے سرائیوں محمود پور اطراف کے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا, بزرگان بہتر بتائیں گے یہ لوگ ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جب ناگن, بھائی مجھے دیکھو یار, ہماری عبادات میں ادھر ادھر دیکھنا سخت منع ہے, اور ویسے بھی اس وقت تو قبلہ میں ہوں نا, ہمارے قبلے سے منہ پھیر کے عبادت نہیں ہوتی ہے. ہاں سنیے گا بھائی, آپ نے دیکھا ہوگا نا جب ناگن بچے دیتی ہے, جیسے وہ بچے انڈے سے باہر نکلتے ہیں تو وہ کھانا شروع کر دیتی ہے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے عزیزان محترم, جب ناگن بچوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے, میں بتا رہا ہوں داعش والے کہاں سے آئے. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ناگن بچوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے
تو ان کی نسل کیسے آگے بڑھتی ہے؟ تو ڈسکوری آف سائنس کہہ رہی حضور جو بچ کے نکل جاتے ہیں، اللہ 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 اللہ، تمہاری خاموشیوں کو سلام ہے بھائی، جو بچ کے نکل جاتے ہیں ان سے ہی نسل آگے بڑھتی ہے۔ ہم بتائیں کہ داعش والے کون ہیں؟ یہ وہی ہے جو مختار کے ہاتھوں سے بچ کے نکل گئے، انہی کی نسل ہے۔ لبیک یا حسین، جیتے رہیے، مولا سلامت رکھے، ان ہاتھوں کو مولا کسی کا محتاج نہ کریں، جاگنے کے لمحے کے لیے۔ بھائی امام حسین نے کیا فرمایا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت، یعنی امام حسین نے بتا دیا مجھ جیسے بھی اور ہیں، اس کے جیسے بھی اور ہیں۔ 10 سیکنڈ دوں گا، وقت میرے پاس ختم ہو رہا ہے۔ اچھا آپ سوچ کے بتائیے، جو حسین ظاہری طور پر مدینے میں آزاد ہے، 17 لوگ بنی ہاشم کے دروازے کے باہر ہیں، جس میں سب سے آگے سرکار باب الحوائج تلوار کھینچے کھڑے ہوئے ہیں، حکم حسین کے منتظر ہیں۔ سوچو، پھر سوچو، اب نہیں کہوں گا گھر پہ سوچو، سوچنا تو یہی پڑے گا، اور تم سو یا جاگو مجلس تو ہو کے رہے گی میرے بھائی، مجلس تو ہو کے رہے گی۔ سوچو، جو حسین ظاہری طور پر مدینے میں آزاد تھا، اس سے تو ہمت ہو گئی ولید اور مروان کی کہ یہ کہہ رہے ہیں بیعت کرو، یوں تو یہ مختار ہیں، کیوں نہ ہو جبکہ ان کے غلام مختار ہیں۔ بھائی سوچو، جو حسین ظاہری طور پر مدینے میں آزاد تھا، اس سے تو ہمت ہو گئی ولید اور مروان کی، یہ کہہ رہے ہیں بیعت کرو، جو حسین آزاد ہے اس سے تو ہمت ہو گئی کہ یہ کہہ رہے ہیں بیعت کرو، لیکن اپنے وقت کا چوتھا حسین نہیں پہنچے۔ نام ہے سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑی، گردن میں توق، کمر میں لنگر، پیروں میں بیڑیاں، قسم خدا کی محمود پرستریا والوں، نوید آبدی منبر چھوڑ دے گا۔ مجھے کسی جھوٹی سے جھوٹی کتاب میں دکھاؤ جب چوتھے امام دربار یزید میں آئے کہیں بھی ملتا ہو کہ یزید نے کہا ہو سجاد بیعت کرو، آئے ہائے آئے ہائے، کہیں نہیں ملتا۔ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر جملہ کلیجے سے اتر جائے تو معرفت حسین ہے، نہ اترے تو توبہ کر لینا۔ کہیں نہیں ملتا کہ یزید نے کہا ہو سجاد بیعت کرو، وہ اس لیے کہ ولید یزید کو بتا چکا تھا، حسین کہہ چکے ہیں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اصلاح دے محمد وآل محمد پر، بس ختم ہو رہی ہے مجلس۔ تھکو نہیں، تھوڑا مات ہو جاؤ۔ اس لیے کہ ولید یزید کو بتا چکا تھا کہ حسین کہہ چکے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت۔ پھر دیتا ہوں 10 سیکنڈ، آپ مجھے یہ بتائیے، جو بھی امام کہیں ایسا ہوتا ہے کہ 2023 تک امام کے کال کی ویلیڈیٹی ہوگی، اس کے بعد ختم، ایسا ہوتا ہے؟ پھر کیسا ہوتا ہے؟ شاید پیچھے والوں نے سنا نہیں صحیح سے، میں پوچھ رہا ہوں کیا ایسا ہوتا ہے کہ امام جو کہیں وہ 2023 تک ہوگا، اس کے بعد ختم؟ پھر جو بھی امام کہہ دے وہ قیامت تک کے لیے ہوتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی امام حسین نے بتا دیا مجھ جیسے بھی اور ہیں، اس کے جیسے بھی اور ہیں۔ اب اتنی لمبی تقریر کے بعد اگر کوئی شک کرے میں شیعہ نہیں مانتا۔ ہاں بھائی، امام حسین نے کہا
مجھ جیسے بھی اور ہیں. حسین جیسے کا تو پتہ ہے کہ پردہ غیب میں ہے. آج نہ سنو گے تو کب سنو گے یار. ہیں امام حسین نے فرمایا مجھ جیسے بھی اور ہیں, اس کے جیسے بھی اور ہیں. اگر امام نے کہا یزید جیسے اور ہیں یا نہیں؟ اب تو بول دو یار. یعنی یزید جیسے اور ہیں. اچھا جب یزید جیسے اور ہیں تو یزیدیت کا دشمن کون ہے؟ سلامت رہو. حسینیت. امام حسین نے کہا یزید ہے تو یزیدیت کو ڈھونڈ کے مارے گا کون؟ ہم نے کہا, مولا نے کہا یزید ہے. یزید ہے آج کے دور میں, یزید ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جب یزید ہے تو ایک کام کرو سریا والو, ایک لمحے کے لیے للہ ابھی تک کی ہو چکی ساری مجلسوں کو ترازو کے ایک پلو میں رکھنا, اس حقیر کے ان جملوں کو ایک پلو میں رکھنا, اور پھر فیصلہ کرنا کہ مجلس کہاں تک پہنچی, اور دعا میں دعا یہ کرنا تمہاری آمد کو زہرا قبول کرے, میری محنت کو زہرا قبول کرے, جاگے کے لمحے کے لیے. بھائی امام حسین نے کہا یزید جیسے اور ہیں. جب ہیں تو ڈھونڈے گا کون؟ ہمارا کام ہے یزید کو ڈھونڈا جائے. تو حضور والا آج جمعے کا دن تھا تو ہم نے یہ کیا کہ آج جمعے میں اعلان کر, مثال دے رہا ہوں, آج جمعے میں اعلان کروا دیا امام جمعہ سے کہ آنے والے جمعے میں جو مین چوراہا ہے آپ کا روڈ کا, وہاں پہ یزید ڈھونڈا جائے گا. ہائے ہائے. امام حسین نے کہا ہے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام نے کہا ہے تو ہے, جو شک کرے وہ شیعہ نہیں. تم چاہے تھکو یا کچھ بھی ہو, مجلس تو ہونے والی ہے. امام حسین نے کہا یزید ہے. ہم نے کرا دیا اعلان کہ پورے محمود پور سریا کو پہنچنا ہے ہائی وے پر, مین چوراہے پر. کہا کیوں؟ کہا یزید ڈھونڈا جائے گا. ہم نے بنوائی یزید کی یہ بڑی فوٹو, بڑی سی فوٹو یزید کی بنوا دی اور لے گئے اس کو مین چوراہے پہ جا کے لگا دیا, اور جتنے تھے سب کے سب پہنچ گئے. ایک تعجب کی بات بتاؤں, جو نہ کبھی مسجد میں آتے تھے, جو نہ کبھی مجلس میں آتے تھے, کہ حضور آپ بھی کہاں ہم بھی, یہ تو بعد میں طے ہوگا کون کتنا پرسنٹ حسینی ہے. پہنچ کے بتا دیا 100% یزیدی تو نہیں ہے. لفظ ہے یار, لفظ ہے, لفظوں کی مجلس ہے. بھائی سب کے سب وہاں پہنچ گئے. اب جیسے لوگ بسوں سے اترنے لگے, وہ جو ڈھابا ہے پیٹرول پمپ والا, وہیں پہ لگی ہے ہولڈنگ, سب کے سب وہیں پہ پہنچ گئے. یزید ڈھونڈا جائے گا, سب یزید کو ڈھونڈنے پہنچ گئے. یزید کی لگ گئی بڑی سی فوٹو. کیوں؟ کہ حسین نے کہا مجھ جیسے بھی اور ہیں. اب جیسے لوگ بسوں سے اترنے لگے تو کمیٹی والے میرے پاس آ کہنے لگے قبلہ یہ گرمی کا موسم ہے, حالات بن رہا ہے, بگڑ رہا ہے, ہم چاہتے ہیں شربت کی سبیل لگا لی جائے. ہم نے کہی تو نیکی اور پوچھ پوچھ لگائیے. انہوں نے لگائی شربت کی سبیل, شربت کی سبیل لگ گئی, فوٹو لگ گئی. جیسے ہی لوگ بسوں سے اترنے لگے ہم نے کہا یہ حضور شربت پیجیے. جیسے ہی وہ شربت پینے لگے فوٹو لگی تھی, آنکھ سے آنکھ ملائی, مل گئی, ناک سے ناک ملائی, مل گئی, ہونٹ نہیں ملے. کہا چھوڑو یہ یزید نہیں ہے. دوسرے کو لائے, کان مل گئے, لب مل گئے, رخسار مل گئے, آنکھوں کا رنگ بدلا سا تھا. کہ چھوڑو یہ یزید نہیں ہے. کسی کا رنگ نہیں ملا, کسی کی ناک نہیں ملی, کسی کا قد نہیں ملا. تھک گئے حضور والا. صبح سے شام ہو گئی شربت پلاتے پلاتے. آخر میں کمیٹی والے میرے پاس آ کہا حضور بس جو بجٹ تھا بجٹ تو ختم ہو گیا شربت والا. اور ڈھونڈ کے جب تھک گئے آخر یہ ہوا حضور والا یزید تو نہیں ملا, یزید تو نہیں ملا. جب پورے سریا کے مرد محمود پور کے اپنے گھروں کو لوٹ کے آئے تو گھر کی عورتوں نے پوچھا کیا ہوا, یزید ملا؟ پلٹ کے جواب دیا کیا کریں, ڈھونڈا تو بہت مگر صورت سے یزید نہیں ملا. میں تو مجلس پڑھ چکا ہوں, آپ مجلس پڑھا چکے ہیں, میں مجلس پڑھ چکا ہوں. کہا ڈھونڈا تو بہت لیکن کیا کرے, امام حسین نے کہا تھا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام حسین نے تو کہا تھا یزید جیسے اور ہیں, ہم ڈھونڈنے نکلے تھے مگر کیا کریں صبح سے شام ہو گئی, سورج سے تو یزید نہیں ملا. پھر اب کیا کریں؟ سلامت رہیے.
بس اسی آواز کو تو میں انتظار کر رہا تھا. ایک آواز آئی, قبلہ خام و خام سریا والوں کو نہ بہکائیے. امام حسین نے کہا ہے وہ تو صحیح ہے, مگر صورت سے یزید نہیں ملے گا, سیرت سے یزید ملے گا. جاگو, اب سریا میں یزید ڈھونڈا جا رہا ہے. ایک لمحے کے لیے بیدار رہیے گا. بھائی امام حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام حسین نے کہا یزید جیسے اور ہیں. ہم ڈھونڈنے نکلے تھے, صورت سے تو ملا نہیں. کسی بزرگ کی آواز آئی یہاں سے, انہوں نے کہا حضور صورت سے نہیں ملے گا, سیرت سے ملے گا. وہ میری عقل تھی جو بہکا کے وہاں لے گئی, اور امام جمعہ کو بھی بہکا دیا. یہ آپ کی عقل ہے, بزرگوں کی عقل. انہوں نے کہا حضور صورت سے نہیں ملے گا, سیرت سے ملے گا. چلو اب آپ کی بات پہ عمل کر لیتے ہیں. ہم نے اٹھائی, مجھے دیکھو, ہم نے اٹھائی نجاستوں کی اتنی موٹی کتاب, لفظ پھر کہوں, ہم نے اٹھائی نجاستوں کی اتنی موٹی کتاب, اس پہ لکھا تھا یزید. ہم نے پڑھنا شروع کیا, یزید 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 یزید. دیکھیے علی والے کسی کا حق نہیں مارتے, آپ لعنت بھیجتے رہیے, کیونکہ جب سے آپ نے لعنت بھیجنا کم کر دیا ہے اسی دن سے لوگوں کے خواب میں یزید آنا شروع ہو گیا ہے. ہاں, جب سے آپ لعنتوں میں کمی کر رہے ہو نا, یہاں لعنتوں میں کمی ہو رہی ہے, ہمارا رضی اللہ بڑھتے جا رہے ہیں. اب ہم کوئی نیا رضی اللہ بننے نہیں دیں گے, اب ہم کوئی نیا رضی اللہ بننے نہیں دیں گے. امام حسین نے فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مجھ جیسے بھی اور ہیں, حسین جیسوں کا پتہ ہے کہ پردہ غیب میں ہے. یزید جیسوں کو ڈھونڈنے نکلے تھے, تصویر سے نہیں ملا, صورت سے نہیں ملا. سریا کے کسی بزرگ نے کہا سیرت سے ملے گا. ہم نے اٹھائی سیرت کی, نجاست کی اتنی موٹی کتاب, اس پہ لکھا تھا یزید یزید یزید. ہاں یزید یزید یزید, سیرت مل گئی. سیرت امام حسین نے کہا ہے مجھ جیسے بھی اور ہیں, اس کے جیسے بھی اور ہیں. یزید کی سیرت کا حضور, یزید کی سیرت یہ ہے یزید شراب پیتا تھا. اللہ جانے میری محنت کہیں ضائع نہ ہو جائے. بھائی یزید شراب پیتا تھا. اب میں نام نہیں لیتا, اب کوئی بھی ہو, کہیں بھی ہو, کسی بھی گاؤں میں ہو, اپنے سینے پر کتنا ہی بڑا جھٹکے والے سید کا بوجھ لگا لے, اگر شراب پیتا ہے اندر سے یزید ہے. یہ یزید ہے. اگر کوئی شراب پیتا ہے, امام حسین خود ہمارے امام نے فرمایا ہے اگر کوئی ہمارا چاہنے والا عمدن شراب کا ایک قطرہ بھی پی لے اور توبہ کیے ہوئے بغیر مر جائے, ہم 14 میں سے کوئی اس کی شفاعت نہیں کرے گا. امام حسین نے کہا مجھ جیسے بھی اور ہیں, اس کے جیسے بھی اور ہیں. صورت سے تو ملا نہیں, ہو سکتا ہے سیرت سے مل جائے. یزید کی ایک سیرت یہ ہے, یزید شراب پیتا تھا. آگے پڑھوں, یزید کی ایک سیرت یہ بھی ہے یزید جوا بھی کھیلتا تھا. دلیل, ہاں دلیل ہے میرے پاس. اگر بغیر دلیل دیے بغیر چلے جاؤں تمہارا ہاتھ میرا گربان, کتابوں کے ڈھیر لگا دوں گا. دلیل سن لیں. جب ترما ابن عدی حاتم طائی کے پوتے کو مولا نے خط دیا, اور خط دینے کے بعد کہا کہ جاؤ فقیر شام معاویہ تک پہنچاؤ. آپ کو ایک باغ میں ٹھہرایا گیا تھا حاتم طائی کے پوتے کو. جب آپ ٹھہرے تو آپ نے خود دیکھا یزید اس زمانے کے اعتبار سے اس زمانے کا جوا کھیل رہا تھا. یعنی یزید کی ایک سیرت یہ بھی ہے, یزید ختم ہو رہی ہے مجلس, یزید جوا بھی کھیلتا تھا. اب میں نام نہیں لیتا, اب کوئی بھی ہو, کہیں بھی ہو, کسی بھی شہر میں ہو, کسی بھی گاؤں میں ہو, اگر جوا کھیلے اور جوا کھیل کر معاشرے کا امیر بن جائے, وہ امیر نہیں, اندر سے یزید ہے. یہ یزید کی سیرت ہے. آگے سنیے, یزید کی سیرت کیا. یزید شراب پیتا تھا. امام حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یزید کی سیرت ہی ہے, یزید شراب پیتا تھا, یزید جوا کھیلتا تھا. اجازت دے تو پڑھوں. بھائی یزید کی ایک سیرت یہ بھی ہے, یزید دوسروں کا حق بھی کھاتا تھا. میں تو کتابیں پڑھ رہا ہوں بھائی. حوالہ سن لو, حوالہ. میں تو اس انتظار میں کب آپ کہو حوالہ, میں حوالہ دینے کو تیار ہوں. بھائی یزید دوسروں کا حق کھاتا. دلیل, حکومت ملک شام کس کی؟ علی اور اولاد علی کی. قبضہ کس کا؟
یعنی یزید کی سیرت یہ ہے، یزید دوسروں کا حق کھاتا تھا. اب میں نام نہیں لیتا، اب کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو، اگر بھائی کی زمین کھائے گا، اگر بہنوں کا حق کھائے گا، اگر وقف کی زمینیں کھائے گا تو اندر سے یزید ہے. اگر کوئی پڑوسی کا حق کھا رہا ہے، اگر کوئی بھائی کی زمین کھا رہا ہے، یہ تو یزید کی سیرت ہے. اور ختم ہو گئی مجلس. اور جائیے، میں تو کبھی سوچ کے پڑھتا ہی نہیں کہ دوبارہ بلواؤ یا نہ بلواؤ. ہاں جو مجھے پڑھنا ہے سرکار، کیونکہ رازق اہل بیت ہیں. ہاں اگر ایک سریا میں نہیں پڑھوں گا تو بھوکا نہیں مر جاؤں گا. ہاں اور میں یہ سوچ کے ہی نہیں پڑھتا. ہاں بھیا انصار، میں کبھی نہیں سوچتا دوبارہ بلواؤ یا نہ بلواؤ. یہ سب جانتے ہیں کہ میں کیسے وقت نکال کر آتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں آپ سب کا نوکر ہوں. آپ کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے، آپ کی پیروں کی دھول میری آنکھوں کا سرما ہے. بڑے محترم، میں آپ سب کا نوکر ہوں. میں کبھی نہیں سوچتا مجھے دوبارہ بلواؤ نہ بلواؤ. یاد رکھیے گا، عزائے غم حسین کی دنیا بہت بڑی ہے. مجھ جیسے تو ختم ہو جائیں گے، عزا خانے ختم ہونے والے نہیں ہیں. آخری بات دعا میں یاد رکھیے گا، یزید کی سیرت. یزید شراب پیتا تھا، یزید جوا کھیلتا تھا. بات پڑھنے کا مقصد طنز کرنا نہیں ہوتا ہے، بات پڑھنے کا مقصد ہے اب سے سدھر جاؤ، ابھی سے سدھر جاؤ. یہ مجلسوں کے عزا خانوں کے دروازے کھلے اس کے لیے ہیں، کیا پتا کب کون حر بننے کی نیت سے بیٹھا ہو. ان کے دروازے تو کھلے ہی آزاد کرنے کے لیے ہیں. یزید کی سیرت، یزید 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 یزید. امام نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یزید کی سیرت، یزید شراب پیتا تھا، یزید جوا کھیلتا تھا، یزید دوسروں کا حق کھاتا تھا. آپ منع کرتے میں پھر بھی پڑھتا. یزید کی ایک سیرت یہ بھی ہے، یزید فساد کو بھی بہت پسند کرتا تھا. سب نہیں بولیں گے، میں سمجھ رہا ہوں، جو خاموش ہیں بڑے مظلوم ہیں. بھائی یزید کی سیرت یہ ہے، یزید فساد کو بہت پسند کرتا تھا. اے سریا والو، نوید عابدی نام نہیں لیتا، اب کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو کسی بھی گاؤں میں ہو، اگر دو مومنوں کے درمیان جھگڑا کرائے، اگر دو مومنوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان جھگڑا کرائے اور جھگڑا کرانے کے بعد شریف بن جائے، وہ شریف نہیں، اندر سے یزید ہے. سلامت رہیے. بھیا پانی دے دو، بس ختم ہو گئی مجلس، پڑھ چکا، ٹائم ہو گیا میرا. مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. 100 باتوں کی ایک بات میں کہاں تک گناؤں؟ برا مانو تو مانو، یزید کی سیرت گالی ہے، یزید کی سیرت گانے کو پسند کرنا ہے. میں ساری سیرت تو نہیں پڑھ سکتا. 100 باتوں کی ایک بات، یزید یہ چاہتا تھا کہ جو حرام ہے وہ حلال ہو جائے، جو حلال ہے وہ حرام ہو جائے. بس اپنے گاؤں میں دیکھو، جو حرام کے خلاف بولے وہ حسینی ہے، جو خاموش رہے یزیدی ہے. دیکھو جو حرام کے خلاف بول رہا ہے وہ حسینی ہے. بولو، جب کبھی بھی تم حق بولو گے لوگ تم کو برا کہیں گے، لیکن گھبرانا نہیں. تم سے بہتر کون سمجھے گا سریا والوں؟ ہمیشہ پتھر اسی پیڑ پہ مارا جاتا ہے جس پہ پھل ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات ایک جملہ کہوں، بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ہمیں غلط بات برداشت نہیں ہے. کہتے نہیں کہتے بھائی، غلط بات ہی برداشت کی جاتی ہے، ورنہ صحیح بات تو صحیح ہے. ارے آپ نے غور ہی نہ فرمایا. امام حسین نے کیا کہا؟ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اس لیے سرکار باب الحوائج آقا امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا، ربط مسائل میں ربط مسائل کی طرف چلنا ہے، مسائل کی طرف. لیکن حدیث سن لیں، امام نے فرمایا من حیا غفر اللہ، من حیا لیلۃ القدر غفر اللہ ذنوبہ. اگرچہ کوئی شخص
لیلۃ القدر میں شب بیداری کرے، اگرچہ اس کے گناہ پہاڑ کی بھی مانند ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ سنا یا اڑ گیا؟ پھر سنا دوں۔ ساتویں امام نے فرمایا اگر کوئی لیلۃ القدر میں شب بیداری کرے، اگرچہ اس کے گناہ پہاڑ کی بھی مانند ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ کب؟ لیلۃ القدر میں۔ چچا سنیے، ایک ضعیف کھڑا ہوا، بزرگ کھڑا ہوا اور مولا کے سامنے جا کے رونے لگا۔ مولا نے کہا روتا کیوں ہے؟ کہا مولا لیلۃ القدر کا اتنا ثواب، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہاں ہاں، لیکن مولا نے کہا تو روتا کیوں ہے؟ کہا مولا ابھی تو رمضان گزرا ہے، ابھی تو لیلۃ القدر گزری ہے، مولا میں تو ثواب سے محروم ہو گیا۔ مولا نے کہا گھبرا نہیں، دو مومنوں کے درمیان صلح کرا دے، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا۔ دو مومنوں کے درمیان صلح کرا دے، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو سن، تیری بستی میں کوئی مومن مریض ہو جائے، اس کی عیادت کے لیے چلا جا، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا۔ آگے بڑھ کے ساتویں امام نے فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو سن، تیری بستی میں کسی مومن کا انتقال ہو جائے، تشریح جنازہ کر لے، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا کر لے گا۔ آگے بڑھ کے میرے مولا نے فرمایا سن، لیلۃ القدر سے مراد میری جدہ فاطمہ ہے، ان کے قاتلوں پر لعنت کرو، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا۔ امام حسین نے فرمایا او یزید، ان ہاتھوں میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا مقدر ہے، یہ ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں جانے والا۔ حسین کرتے بھی کیسے یزید کی بیعت؟ زمین سے جھک کے کبھی آسمان نہیں ملتا۔ وہ شجرہ خبیثہ کا ورثہ دار، یہ شجرہ طیبہ کا ورثہ دار، کہاں ہندا کا پوتا، کہاں خون زہرا۔ حسین و بیعت کر لیتے، امام حسین نے کہا نہیں بیعت نہیں ہوگی، کعبے کو چھوڑنا پڑے گا۔ حسین چھوڑے گا کعبے کو، حج کو عمرہ مفردہ میں بدلنا پڑے گا، بدل دے گا حسین۔ میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، آپ محسوس نہیں کرتے۔ خود امام حسین نے کہا جب خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے کہ اگر میں ساری زندگی یہاں عبادت کرتا رہوں تو لطف عبادت ختم نہیں ہوگا۔ اور امام حسین نے کہا تھا میرے شیعوں سے کہنا کہ وہ کعبے کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ کس سے کہا؟ تم سے کہا، معاف کریے گا، شرم نہیں آتی؟ امام حسین نے تم سے کہا کعبے کو اکیلا نہ چھوڑنا، کئی سو بیگھہ زمین کے مالک ہو پھر بھی حج میں نہیں جاتے ہیں؟ جو صاحب استطاعت نہیں ہے میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، کئی بیگھہ زمین کے مالک ہیں، گھر کے آگے کئی گاڑیاں کھڑی ہیں، دو صحیح ہیں دو خراب ہیں، ہاں بڑے مومن ہیں، گاؤں کے اندر بڑے زمیندار ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا حج پہ جائیے، وہ مولانا بیٹی کی شادی ہے، شرم نہیں آتی؟ سنو، یہ معرکۃ الآراء مجلس ہو رہی ہے آپ کے گاؤں میں، چاہے آپ جیسے سنیے گا، لیکن کوئی جزا نہیں چاہیے تم سے، جزا ان سے لوں گا جس نے مجھے زبان دی ہے، اپنے علم پہ ناز نہیں، ان کی عطا پہ ناز ہے۔ جب کہا جاتا حج پہ جائیے، وہ بیٹی کی شادی، سنیے، مدرسے ہیں آپ کے یہاں، علماء کی بھیڑ ہے محمود پور سریا میں، 1 گھنٹے ہوں یہاں پر، غلط پڑھوں میرا گربان پکڑیے گا، ہماری شریعت میں بیٹی کی شادی واجب نہیں ہے، حج واجب ہے۔ بھائی جن کے نکاح ہو چکے ان کو تو پتہ ہوگا نا، جب مولوی صاحب نکاح میں خطبہ پڑھتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ النکاح من سنتی، نکاح سنت رسول ہے، جو خاموش ہے ان کی خاموشی توجہ ہے، نکاح سنت رسول ہے۔ اب یہ بھی سن لیں، حج واجب کب ہوتا ہے یہ بھی سن لیں، بات کریے، شادی کب واجب ہوتی ہے یہ بھی سن لیجئے، جب ہمارے نوجوانوں کے بہکنے کا اندیشہ ہو، احترام ممبر ہے کم لفظوں میں بتا رہا ہوں، شادی کب واجب ہوتی ہے؟ جب ہمارے قوم کے جوانوں کا غلط راستے پہ جانے کا اندیشہ ہو،
تب شادی واجب ہوتی ہے. لیکن ہماری بہنیں تو پردے میں رہتی ہیں. پھر یہ کہاں سے بات آ گئی؟ وہ بیٹی کی شادی ہے. معاف کریے، بیٹی کی شادی واجب نہیں ہے، حج واجب ہے. اچھا اب بیٹی کی شادی ہوگی تو کیسے ہوگی؟ لاکھوں لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن، لاکھوں لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن، 17 کوالٹی کے کھانے ہیں. یہی تو ہوتا ہے. معاف کریے کسریا والوں، ہماری شریعت میں کھانا لڑکی والوں پر نہیں ہے. کہاں بولو گے، کہاں بولو گے؟ ہماری شریعت میں کھانا لڑکی والوں پر نہیں ہے. ہماری شریعت میں کھانا لڑکے والوں پر ہے کہ جب وہ گھر میں نئی بہو لائیں، نئی بیٹی لائیں تو کھانا کریں تو کس کو کھلائیں؟ غریبوں کو کھلاؤ، یتیموں کو کھلاؤ، بیواؤں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ. آپ کس کو کھلا رہے ہو؟ وہ نیتا جس سے زیادہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا. کس کو کھلا رہے ہو؟ وہ افسر، اس سے زیادہ کوئی گھوس نہیں لیتا. وہ معاشرے کا بے ایمان سود خور امیر. ایسے کو کھلا رہے ہو. لیکن کھلانا کس کو ہے؟ غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو. شرم نہیں آتی؟ جن کو نہیں کھلانا چاہیے ان کو کھلا رہے ہو، جن کو کھلانا چاہیے اس کو جن کو کھلانا چاہیے ان کو بچا ہوا دے رہا ہو. اس کے بعد پھر آپ ہیں کون؟ کہاں اولاد زہرا، ہم سید زادے، ہم نقوی، ہم عابدی، ہم زیدی، ہم رضوی. معاف کریے گا، پوری شادی کر دے، پوری شادی میں کہیں مولا یاد نہیں آتے، پوری شادی میں کہیں شہزادی یاد نہیں آتی. مولا کب یاد آتے ہیں؟ جب منکر نکیر کی طرح دو مولوی جب دائیں بائیں بیٹھتے ہیں نا، اور جب مولوی صاحب پوچھتے ہیں وہ مہر میں کیا لکھ دیا جائے. ہاں سلامت رہیے، آواز آتی ہے. وہ مولانا مہر فاطمی لکھ دیجئے. شرم نہیں آتی؟ مہر فاطمی تو یاد ہے، فاطمہ کا دہج یاد نہیں ہے. مہر فاطمی تو یاد ہے، فاطمہ کا دہج یاد نہیں ہے. اچھا بعض بستیوں میں مہر فاطمی نہیں ہوتا، بعض بستیوں میں کیا ہوتا ہے؟ 14,786 یہ لکھا جاتا ہے. یہ لکھواتے نا. اچھا یہ 14,786 کیوں لکھوا رہے ہو؟ کہا وہ ہمارے بڑے بیٹے کا بھی یہی مہر تھا. مولانا ہماری شادی ہوئی، ہمارا بھی یہی مہر تھا. بیٹے کی شادی ہوئی کب؟ 2015 میں. باپ کی شادی کب ہوئی؟ 2000 میں. ہمارے دادا کا بھی یہی مہر تھا، ہمارے ابا کا بھی یہی مہر تھا. شرم نہیں آتی؟ مہر تو دو گے دادا کے زمانے والا، دہیج لو گے 2023 والا. اللہ اکبر. مہر تو دیں گے ابا کے زمانے والا، دادا کے زمانے والا، اور دہیج لیں گے 2000. یہ دہیج جو مانگ رہے ہیں یہ نئے زمانے کے فقیر ہیں. ہاں ایک فارمولا آپ کو بتاؤں، جو آپ سے جتنا دہیج مانگے تم اتنا مہر مانگو. میں تو مسئلے حل کر رہا ہوں قسم خدا کی ہے یار. ایک باپ نے، معاف کریے گا، یہ جو لاکھوں روپے شادیوں میں خرچ کرتے ہو بیٹیوں کی، اے سریا کے امیروں معاف کرنا. آپ جیسے چند امیروں کی وجہ سے گاؤں میں نہ جانے کتنے غریب باپ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر پاتے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے یار؟ اس چچا کا کیا قصور ہے جو یتیم بھتیجی کو پال رہا ہے؟ اس دادا کا کیا قصور ہے جو یتیم پوتیوں کو پال رہا ہے؟ اس نانا کا کیا قصور ہے جو نواسیوں کو پال رہا ہے؟ اس ماموں کا کیا قصور ہے جو بھانجیوں کو پال رہا ہے؟ آپ تو شادی کر کے فری ہو گئے. تمہارے دل میں کبھی خیال آیا کہ جو ہمارے ساتھ ہماری بستی میرے پڑوس میں رہ رہا ہے وہ کیسے انتظام کرے گا؟ تم جیسے چند امیروں کی وجہ سے معاشرے میں غریبوں کو قرض لینا پڑ جاتا ہے. نہیں، کام ایسے کرو، اگر معاشرے کے امیر سدھرنا شروع ہو جائے نا، غریبوں سے زیادہ کوئی امیر نظر نہیں آئے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر معاشرے میں امیر سدھر جائے نا تو غریبوں سے زیادہ امیر کوئی نظر نہیں آئے گا. میں نے پہلا جملہ مجلس میں کہا تھا، ختم مجلس، کہ امیروں کو امیر بنانے والے معاشرے کے امیر نہیں ہوتے ہیں، امیروں کو امیر بنانے والے معاشرے کے غریب ہوتے ہیں. اگر معاشرے میں غریب نہ ہو تو امیر کا پتہ ہی نہ چلے. اس لیے جب مولا سے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ عدالت بہتر یا سخاوت؟
تو میرے مولا نے کہا سنو، اگر معاشرے میں عدالت قائم ہو جائے تو سخاوت کی ضرورت ہی نہ پڑے. اگر معاشرے میں عدالت سے کام ہو. اور اہل بیت پہ جو مظالم ڈھائے گئے، کس لیے؟ اہل بیت کی عدل کی وجہ سے. لوگ ابھی آپ نے سنے مولا متقیان کے مصائب آپ نے سنے نا، لوگ ظالم ہونے کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں، لیکن ہمارا مولا عادل ہونے کی وجہ سے قتل ہوا. شدت عدل کی وجہ سے علی کا قتل ہوا. کائنات کا سب سے بڑا قتل ہے علی کا قتل. لیکن افسوس ہم اور آپ، اگر میری بات کسی کو کوئی گرا گزر گئی ہو تو معاف کریے گا. ہاں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ایک مرتبہ مجھ سے پوچھ لیے گا. اگر میرے جانے کے بعد کوئی چیمی گوئیاں کرے گا، نہ میں معاف کروں گا نہ شہزادی معاف کریں گی. میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اگر یہ 1000 کا مجمع ہے تو میں 1000 گھنٹے لے کر ممبر پہ بیٹھا ہوں. روز محشر شہزادی مجھ سے 1 گھنٹے کا سوال نہیں کریں گی، وہ 1000 گھنٹوں کا مجھ سے سوال کریں گے. وہ رازق ہیں. ہم اور آپ علی کی مصیبت تو سنتے ہیں، لیکن کبھی تمہیں وقت ملے نا، کبھی علی کی غربت کو ملاحظہ فرمانا. بعد رسول کتنا غریب تھا میرا مولا. ایک مرتبہ جب شہزادی نے فرمایا اے ابا الحسن، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. آپ تو روتے بھی خوب ہیں، آپ روتے بھی خوب ہیں. مولا نے فرمایا بنت رسول یہ تو برداشت تھا، لیکن اب میں سلام کرتا ہوں تو کوئی میرے سلام کا جواب تک نہیں دیتا. یہ علی کی غربت ہے، یہ علی کی غربت ہے. دیکھیے میں مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں اور میں مصائب پڑھوں گا، لیکن گزارش ہے اگر کسی کا دل کمزور ہے تو وہ اٹھ کے جا سکتا ہے، کیونکہ مصائب تھوڑے سے سخت ہیں. بالخصوص میری پردہ دار ماں اور بہنیں، اگر مصائب تم تک پہنچ جائیں تو اپنے باپ کی زندگی مانگنا. جن کے ماں باپ بیمار ہیں اپنے سہاگ کی زندگی مانگنا، اپنے بچوں کی زندگی مانگنا. اور اللہ نہ کرے کوئی ماں مجھے ایسی سن رہی ہو جس نے اپنے بچے کو کھویا ہو. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. جزاک اللہ. میرٹھ کا نام آپ سب نے سنا ہے. میرٹھ میں یوم جناب محسن ہوتا ہے. 2 سال پہلے میرا انتخاب ہوا. ایک جملہ میں نے وہاں پڑھا، اس کے بعد میرٹھ کے مومنین نے مجھے مصائب پڑھنے نہیں دیا، ممبر سے اتار لیا. جناب محسن کے مصائب میں بس ایک جملہ پڑھا کہ تاریخ اسلام کا اکیلا شہید ہے محسن، جس کی تاریخ شہادت تو ملتی ہے، تاریخ ولادت نہیں ملتی. اب آپ سمجھ گئے. اب میں مصائب پڑھ رہا ہوں. جو برداشت کر سکتے ہیں مصائبوں کو برداشت کر لینا. جناب بلال رسول کے زمانے کا مؤذن مدینے کو چھوڑ کر شام میں رہنے لگا تھا. ایک روز شام میں بلال نے خواب دیکھا. بلال نے خواب میں کیا دیکھا کہ اللہ کا نبی آیا ہوا ہے. اللہ کے نبی کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گریبان چاک ہے، آستین الٹے ہوئے ہیں. بلال کہتا ہے میں نے آگے بڑھ کے سلام کیا، رسول نے سلام کا جواب دیا. ایک مرتبہ رسول نے ایک جملہ کہا بلال دنیا نے فاطمہ کا ساتھ چھوڑا. برداشت کر لینا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. اور جب رویا کرو تو اپنے چہروں کی پرواہ نہ کیا کرو، کیونکہ یہ بگڑے ہوئے چہرے زہرا کو بہت اچھے لگتے ہیں. اور جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں نا، چھٹا امام مصلی پہ کہتا پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد حسین کے مسائل میں بلند ہوتی ہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا بلال دنیا نے فاطمہ کا ساتھ چھوڑا، تم نے بھی فاطمہ کا ساتھ چھوڑا. جب آپ سنو گے رونے والوں، بلال نے رو کر کہا یا نبی اللہ فریاد ہے فریاد، یا نبی اللہ جس دروازے پر آپ کو جھکتے ہوئے دیکھا وہی جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے اوپر میں نے گرتے ہوئے دیکھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے مدینہ چھوڑ دیا. جزاک
ایک مرتبہ جزاک اللہ، ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا اے بلال حسنین بہت یاد کرتے ہیں، اے بلال زینب و کلثوم بہت یاد کرتی ہے، اے بلال میری بیٹی بہت یاد کرتی ہے، اے بلال جاؤ مدینے ملاقات کے لیے چلے جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے حکم رسول پا کر بلال چلے، حکم رسول پا کر بلال چلے، بلال مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینے والوں کو پتہ چلا رسول کے زمانے کا مؤذن بلال آ رہا ہے، صحابی دوڑے، تابعین دوڑے، تابعین دوڑے، اصحاب کی اولاد دوڑی، ازواج دوڑی، بیٹیاں دوڑی، سب رو رہے تھے، سب رو رو کے کہہ رہے تھے بلال ہمارے گھر چلو، بلال ہمارے گھر چلو۔ بلال رو رو کے کہہ رہے تھے کسی کے گھر نہیں جاؤں گا، جاؤں گا تو فاطمہ کے گھر۔ آوازیں بلند کرو، آوازیں بلند کرو، جزاک اللہ۔ ابھی تو قیامت کے مصائب ہونے والے ہیں، جاؤں گا تو فاطمہ کے گھر پہ جاؤں گا۔ تاریخ کہتی ہے جب شہزادی کو پتا چلا کہ بلال آئے ہیں، پردے کا اہتمام کرایا گیا، ایک طرف شہزادی بیٹھ گئی، ایک طرف بلال بیٹھ گئے۔ جو جملہ رسول اللہ نے کہا تھا وہی جملہ شہزادی نے کہا، بلال دنیا نے ساتھ چھوڑا، تم تو اپنے تھے، تم کیوں چھوڑ گئے؟ بلال نے ساری وجوہات بیان کی۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے بلال اچھا ہوا بلال تم آ گئے، اے بلال تم کیا آ گئے، مجھے بابا کا زمانہ یاد آ گیا، اے بلال اگر آ ہی گئے ہو بس ایک کام کر دو، بلال ایک مرتبہ اذان دے دو۔ برداشت کر لینا، مصائب کا آغاز ہو رہا ہے۔ اے بلال ایک مرتبہ اذان دے دو۔ بلال کہتا ہے شہزادی میں نے قسم کھائی تھی رسول اللہ کے جانے کے بعد اذان نہیں دوں گا۔ شہزادی نے آگے بڑھ کے کہا بلال تمہیں میرے حق کا واسطہ ایک مرتبہ اذان دے دو۔ اب جو حق کا واسطہ ملا لو بلال گلدستہ اذان پہ آئے۔ اب جیسے ہی بلال نے کہا اللہ اکبر، شہزادی نے رو کے کہا اس وقت میرا بابا میرے گھر پہ آ جاتا تھا۔ اے میری پردہ دار ماں اور بہنوں، جن کے باپ بیمار ہے دعائیں مانگ لینا، ارے قیامت کے مصائب ہے۔ کہا اس وقت میرا بابا میرے گھر پہ آ جاتا تھا۔ اور جیسے ہی بلال نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، شہزادی نے رو کے کہا اس وقت میرا بابا میرے گھر سے رخصت ہو کر مسجد کی طرف جاتا تھا۔ اب کلیجہ تھامو۔ اب جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، گھر سے حسنین نکلے، ایک آواز دی اے بلال اذان کو روک دے، اماں بے ہوش ہو گئی۔ رو لو رو لو رو لو، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اے بلال اذان کو روک دے، اماں بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا اے شہزادی صرف بابا کا نام اذان میں نہ سنا گیا، ہائے سکینہ گٹا ہوا یا حسین، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ مصائب میں نے تمہارے لیے پڑھے، اب 2 سے 2.5 منٹ کے مصائب ان پردہ دار ماں اور بہنوں کے لیے، کیونکہ شوہر کے حق میں زوجہ کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، بچوں کے حق میں ماں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، بھائیوں کے حق میں بہنوں کی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ شہزادی اپنے بابا کا نام اذان میں نے سنا گیا، ہائے ہائے ہمارا کروڑ سلام حسین کی اس یتیمہ پر۔ جب ذوالجناح لوٹ کے آیا تو سکینہ کہہ رہی تھی بس مجھے یہ بتا دے میرے بابا کو پانی ملا یا نہ ملا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ بیٹیاں
باپ سے. جب تک باپ گھر میں رہتا ہے نا بیٹیوں کو اپنا گھر بھی اپنا لگتا ہے. جب باپ گھر سے چلا جاتا ہے نا بیٹیوں کو اپنا گھر بھی اپنا نہیں لگتا. یہ بیٹیاں کچھ نہیں چاہتی, یہ بیٹیاں بس یہ چاہتی ہیں باپ ضعیف ہو تو ہو, باپ بیمار ہو تو ہو, باپ بستر پہ آ جائے تو آ جائے, مگر باپ نگاہوں کے سامنے رہے. اور جب باپ گھر سے جانے لگتا ہے تو بیٹی یہی کہتی ہے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. میں پڑھوں مصائب, میں پھر کہہ رہا ہوں جن کے دل کمزور ہیں 2 ڈھائی 3 منٹ کے مصائب مجلس تمام ہو جائے گی اور گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے. اور میں بھی دیکھتا ہوں آج سریا میں کون ایسا پتھر دل ہے جو گھر تک روتا ہوا نہیں جاتا. اب مصائب سن لو. میں نے جملہ کہا شہزادی اپنے بابا کا نام اذان میں نہیں سنا گیا. ہائے سلام حسین کی یتیمہ پر جو اپنے باپ کا کٹا ہوا سر رو کے نیزہ پر دیکھ رہی تھی. اور باپ کے سر کو اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے شہزادی سکینہ مولا سجاد کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں بھیا سجاد شمر سے کہو مجھے جتنے تماچے مارنا چاہے مار لے, جتنے تازیانے مارنا چاہے مار لے, اس سے کہو مارا کرے مگر مجھے تانا نہ دیا کرے. سید سجاد نے پوچھا بہن کیا تانا دیتا ہے؟ کہا بھیا مارتا بھی ہے اور مارتے مارتے کہتا ہے بلا اپنے چچا عباس کو, بلا اپنے چچا عباس کو. شہزادی ہم غلاموں کا سلام. اے شہزادی بابا کا نام اذان میں نہ سنا گیا. ہائے سلام حسین کی بچی پر جو اپنے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھ رہی تھی. اب جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو گود میں اٹھایا ہے اب وہ کلیجہ تھامے مصائب کا آغاز ہو رہا ہے. ایک دادی ہے ایک پوتی ہے. دادی کا نام فاطمہ ہے, پوتی کا نام سکینہ ہے. دونوں کے مصائب بڑے ملتے جلتے ہیں. کہا کیسے؟ کہا نہ دادی کو باپ پہ رونے دیا گیا. اب میں پڑھتا رہوں گا, تم رو نہ رو تمہاری ذمہ داری, جن کو رونا نہ ہے سروں کو جھکا لینا. نہ دادی کو باپ پہ رونے دیا گیا نہ پوتی کو باپ پہ رونے دیا گیا. دادی بھی بڑی مظلومہ, پوتی بھی بڑے مظلومہ. ہائے میں کیسے پڑھوں؟ پوتی کو بھی تماچے مارے گئے, دادی کو بھی تماچے. نہیں 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 کچھ لوگ سمجھے نہیں. میں دیکھ رہا ہوں کچھ نوجوان نہیں رو رہے. اے سریا کے جوانوں تم نہیں رو رہے. میں نہیں پڑھتا مصائب, بس میرے سوال کا جواب دے دو. اگر کوئی تمہارے سامنے تمہاری ماں کو تماچے مارے, ہاں نہیں کر سکتے برداشت. شاعر کہتا ہے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے. ماتم پوتی کو بھی تماچے مارے گئے. جزاک اللہ, اللہ آپ کی آوازوں پر رحمتیں نازل کرے. پوتی کو تماچے مارے گئے, دادی کو تماچے مارے گئے. ہائے میں کیسے پڑھوں؟ پوتی کو تازیانے مارے گئے, دادی کو تازیانے مارے گئے. آئے تم نہیں پہنچے, میں کیسے پڑھوں, میں کیسے سمجھاؤں؟ جو سمجھ رہا ہے وہ روتا جائے. اتنے ملتے جلتے ہیں دادی پوتی کے مصائب. دادی کے غسل پہ بھی چیخ ماری گئی. ہائے ہائے ہائے, پوتی کے غسل پہ بھی چیخ ماری گئی. غسالہ نے شہزادی زینب سے کہا اے بی بی اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ کہا بیماری نہیں تھی. جب یہ بچی اپنے بابا کو یاد کرتی تھی, ارے شمر اونٹ کی پشت پہ بچی کو لٹاتا تھا, رسی سے باندھتا تھا. جب اونٹ چلتا تھا بچی رو کے کہتی تھی بھیا میری پسلیاں. برداشت نہیں کر پا رہے. میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ
کچھ لوگ مجھے اشارے سے منع کر رہے ہیں کہ مولانا برداشت نہیں ہو رہا، اب اس کے آگے نہیں پڑھو، تم برداشت نہیں کر پا رہے، میں نے ختم کر دیا مصائب۔ آخری جملے سن لو، دادی بھی بڑی مظلومہ، پوتی بھی بڑی مظلومہ، دادی کو تماچا مارا گیا، پوتی کو تماچا مارا گیا، دادی کو تازیانہ مارا گیا، پوتی کو تازیانہ مارا گیا، نہ دادی کو باپ پہ رونے دیا گیا، نہ پوتی کو باپ پہ رونے دیا گیا، دادی کو غصے دیتے وقت چیخ ماری گئی، پوتی کو غصے دیتے چیخ ماری گئی۔ اے رونے والوں، دادی کا جنازہ بھی رات میں اٹھا، پوتی کا جنازہ بھی رات میں اٹھا۔ یہاں پر سجاد مصیبت میں آئے، وہاں پر علی مصیبت میں آئے۔ تاریخ کہتی ہے اللہ نہ کرے کوئی بھائی اپنی بہن کا جنازہ اٹھائے، اللہ اللہ رونے والوں، تاریخ کہتی ہے چھوٹے سے کفن میں چھوٹا سا جنازہ جب تیار ہو گیا، ہماری شریعت میں عورت جنازہ اٹھا نہیں سکتی، بھائی اکیلا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے۔ ہائے رونے والوں، سوچو بندے ہاتھوں سے کیسے بہن کا جنازہ اٹھایا۔ اللہ جانے جو نہیں رو رہے وہ کیوں نہیں رو رہے، جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ حسین سے معافی مانگے، ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا ان مصائبوں پہ ہم نہ رو پائے۔ تاریخ کہتی ہے سجاد کے بندے ہاتھوں پر بہن کا جنازہ قبر کے قریب آئے، تاریخ کہتی ہے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ سجاد میری سکینہ مجھے دے دو۔ آخری جملے، مجلس تمام ہو گئی، یہاں سجاد مصیبت میں آئے، یہاں علی مصیبت میں آئے۔ اچھا آپ ٹھہرو، آواز روکو، انصاف سے بتاؤ، آپ کیا اگر کسی کو دفنایا جاتا ہے کم سے کم کتنے لوگ چاہیے انصار؟ کم سے کم 4 لوگ نا، اور کم سے کم 2 لوگ نا، ایک قبر کے باہر سے دینے والا ہو